ٹھیک ہے. چلیے بڑا سیٹ کیا ٹھیک ہے ہمیں آپ چہرہ اس طرح سے آنا ہے نا جس طرح صحیح سے ہاں. لوگوں کا مطالبہ رہتا ہے. بس بس یہ وہی نا کہہ رہے ہیں واضح ہونا چاہیے تھا کہ ہمیں لگتا ہے بس ٹھیک بس ہے. بس ٹھیک ہے بہتر ہے. ہاں 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 چلیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. محترم دوستوں اور بھائیوں، حسب وعدہ ہم فضیلت الشیخ محمد عزیر شمس حفظہ اللہ و طولہ بالرعایت الکاملہ کے ساتھ آپ کے روبرو ہیں. ہم شیخ کے شکر گزار ہیں کہ شیخ نے ایک مرتبہ پھر اپنی مصروف ترین زندگی سے ہمارے لیے تھوڑا وقت نکالا ہے. اس مرتبہ انشاءاللہ ہم ایک نہایت مفید سلسلہ لے کر آپ کے سامنے آ رہے ہیں. ہم یہ کوشش کریں گے کہ مختلف علوم و فنون پر عربی کی جو اہم ترین کتابیں ہیں ان کتابوں پہ گفتگو ہو سکے کہ ان کتابوں کی حقیقت کیا ہے، ان کتابوں سے استفادہ کیسے کیا جا سکتا ہے، ان کتابوں کو کیوں لکھا گیا ہے، ان کتابوں میں کیا ہے، اور آج کی نسل اس طرح کی خدمت کیسے انجام دے سکتی ہے. یہ اور اس طرح کے بہت سارے دوسرے اہم نکات کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم مختلف علوم و فنون میں جو اہم ترین کتابیں لکھی گئی ہیں ان پہ انشاءاللہ مختلف ایپیسوڈ میں شیخ کے ساتھ گفتگو کریں گے. آج ہم نے شیخ کو اہمیت اس لیے دی ہے کہ اس سلسلے کی شروعات کی جائے اور موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے اس کی شروعات ہو. ظاہر ہے کہ ہم سب جانتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مقام کیا ہے. وہ امام و دار الہجرہ ہیں، موطا امام مالک کے مصنف ہیں، وہ ائمہ اربعہ میں سے ایک ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ لا یفتیٰ مالک فی المدینہ، کہ جب تک وہ مدینہ میں ہو فتویٰ نہیں دیا جا سکتا. یہ ساری باتیں، بہت ساری باتیں ان سے متعلق الحمدللہ ہم طالبان علوم نبوت کو معلوم ہے. لیکن موطا امام مالک اپنے آپ میں کیا ہے، اس کی خصوصیات کیا ہیں، کیوں موطا امام مالک ہے، اور حدیث و فقہ کے باب میں اس کی اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہے، کیا ہے اس پوری کتاب میں وہ کون سے خزانے ہیں، کس طرح سے آج کی دنیا میں اس کتاب سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، اور اس کتاب کے اثرات کیا کیا مرتب ہوئے ہیں، کس کس طرح سے اس کتاب پہ کام کیا گیا ہے، اس کتاب پہ اور بھی کیا کیا کام کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ اس طرح کی اور بھی کئی ساری چیزیں انشاءاللہ ہم شیخ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. شیخ سب سے پہلے تو آپ کا خیر مقدم ہے، جزاکم اللہ خیرہ. اس کے بعد شیخ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جب ہم اس موضوع کے بارے میں سوچ رہے تھے تو سب سے پہلے آپ کا ذہن موطا امام مالک کی طرف کیوں جاتا ہے؟ موطا امام مالک کو اگر ہم کہیں کہ اسلام میں قرآن مجید کے بعد دوسری کتاب ہے تو غلط نہیں ہے. کیا بات ہے. ایک تو اس کے تقدم کے لحاظ سے، اور دوسری یہ کہ اس میں جو احادیث اور آثار صحابہ و تابعین اور امام مالک کے اجتہادات ہیں تو ان کا مجموعہ ہونے، پھر یہ کہ مدینہ میں جو علوم اور افکار تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے ان کے زمانے تک 150 سال کے اندر، ان سب کی ایک دم ایمانداری کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ ان سب کا ریکارڈ ہے اس میں. ان پہلوؤں کی بنیاد پر اور بھی ہم انشاءاللہ مختلف پہلوؤں پر گفتگو کریں گے. تو امام مالک کی جو موطا جس انداز کی کتاب ہے اور اس سے جو مختلف چیزیں ہم مستنبط کر سکتے ہیں مختلف میدانوں، حتیٰ کہ تاریخ کے باب میں، مدینہ کے باب میں ہم معلومات حاصل کر سکتے ہیں. دوسری کوئی اتنی اہم یا قدیم یا کوئی بنیادی ماخذ اس سے زیادہ اہم نہیں ہے. کیا بات ہے. اس سے قدیم نہیں ہے. اس کے بعد کے تو اور دوسرے ہیں، بہت سے مجموعے ہیں بڑے بڑے، اس لیے موطا کیا ہوتا ہے. پھر موطا حدیث کی بھی کتاب ہے، فقہ کی بھی کتاب ہے، دونوں کی جامع ہے. اس کا مقصد صرف یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے مرفوع حدیثیں جمع کر دی جائیں، بلکہ ان کو پھر کیسے سمجھا جائے، لوگوں نے کیسے سمجھا، کیسے اس پر عمل کیا، کس طرح اجتہادات کیے. بھائی امام مالک کہاں تک ان سے اتفاق کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں. اور پھر یہ کہ وہ اہل مدینہ میں جو فقہائے صحابہ، فقہائے سبات ہے، سات جو فقہائے تابعین کہے جاتے ہیں، تو ان لوگوں تک کے، یعنی حضرت عمر کے زمانے سے لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر کے اور فقہائے سبات تک ان مسائل کے سلسلے میں کس کس طرح کے اجتہادات ہوئے. تو یہ ایک طرح سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ مدینہ منورہ جو مرکز اسلامی سلطنت کا بالکل کا مرکز تھا، جی جی بالکل، اور وہاں 150 سال تک جو کیفیت رہی، چاہے وہ عقائد کے باب میں ہو، فقہیات کے مسائل کے باب میں ہو، سیاست کے باب میں، ان سب کی بہترین عکاسی موطا سے. موطا ہوتی ہے. گویا موطا صرف حدیث و فقہ کی کتاب نہیں ہے بلکہ اپنے آپ میں اس پوری اسلامی زندگی کا مرقع ہے، اور آدمی آسانی سے مدینہ
ہی نہیں بلکہ مدینے میں جو کچھ رونما ہو رہا ہے شریعت اور اس سے متعلق جتنی چیزیں سامنے آ رہی ہے، فقہاء علماء جو کوششیں کر رہے ہیں، ان تمام کا ریکارڈ موطا میں موجود ہے۔ اس لیے جب ہم کتابوں پہ گفتگو کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو شیخ کی نگاہ سب سے پہلے موطا امام مالک کی طرف جاتی ہے۔ شیخ باتوں کو الجھائے بغیر ہم اس طرف آتے ہیں کہ موطا جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اس کا نام موطا کیوں پڑا، اس کی وجہ اس کے پیچھے کیا تھی؟ اس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جیسا کہ قاضی عیاض نے ترتیب المدارک میں، یہ ابن خلدون نے بھی اپنے مقدمے میں لکھا ہے کہ ابو جعفر منصور ایک بار مدینہ آئے اور ان سے کہا، امام مالک سے ملے، کہا کہ آپ بہت بڑے عالم ہیں، کوئی ایسا مجموعہ تیار کیجئے کہ جس کی طرف لوگ رجوع کریں، اور وہ اس میں اس چیز کا خیال رکھیے گا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شواذ مسائل، اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کے تشدد والے مسائل، اور ابن عباس کے جو تساہل کا پہلو ہے، تو ان سب کے سے ہٹ کر کے معتدل انداز میں وہ احادیث، آثار اور مسائل کا مجموعہ ہو، اور اگر ہو سکے گا تو ہم اسے انشاءاللہ پھر قانون کی بنیاد بنا دیں گے اور دستور بنا دیں گے اسلامی حکومت کا۔ اگرچہ امام مالک نے پھر اختلاف کیا، کہا کہ نہیں، ہر شہر میں مختلف لوگوں نے مختلف حدیثیں ان کے پاس ہیں اور ان کے اجتہادات ہیں، ان پر عمل ہے، تو اس کو ہر جگہ فرض کرنا نہیں مناسب ہوگا۔ کیا بہت سے علماء، صحابہ، تابعین متفرق ہو گئے مختلف مالک میں، تو لیکن بہرحال اس وقت اس کے بعد انہوں نے مطلب ذہن میں رکھا اور یہ کتاب جو ہے انہوں نے مرتب کی۔ تو موطا کی وجہ تسمیہ جو بتائی جاتی ہے، اس کی 2-3 وجہ بیان کرتے ہیں لوگ۔ وطأ توطئۃ کا مطلب ہوتا ہے تمہید باندھنا، یا کسی راستے پر چل کر کے اس کو ہموار کر دینا، یا اس طرح سے۔ تو اس میں اسی خبر کے اندر جو اس میں ابو جعفر منصور نے ان کو کہا وطئہ للناس، یعنی امام مالک کو کہا کہ تم اسے بہت ہی میسر اور سہل اور بالکل ایسا کہ اس پر چلنا آسان ہو جائے۔ کیا ایک تو یہ معنی ہوا۔ دوسرا یہ کچھ لوگوں نے کہا ہے، بعض لوگوں نے ذکر کیا کہ جب امام مالک نے موطا لکھی تو اس کے بعد پھر مختلف جو بڑے بڑے علماء محدثین تھے اہل مدینہ، وہ ان پر پیش کیا، اور ان سب لوگوں نے ان کو چھان پھٹک کر کے دیکھا تو کہ واقعی یہ صحیح ترین کتاب ہے، تو سب لوگوں نے واطؤ علیہ، یعنی انہوں نے اس سے اتفاق کیا۔ اور تو اس کا مطلب ان مسائل کے سلسلے میں وہاں کے لوگوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے اس حدیث کی صحت کے سلسلے میں جو امام مالک نے، تو امام مالک سے اتفاق کیا یا اجماع کیا یا اس کی تصحیح کی، موافقت کی معنی میں۔ لیکن سید صلاح الدین اپنی کتاب حیات مالک میں ایک بات دلچسپ لکھی ہے کہ اس کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ یعنی راستہ ٹھیک ہے، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ سنت رسول جو چلا آ رہا ہے اور جس پر عمل چلا آ رہا ہے، اہل مدینہ جو آج تک چلے آ رہے ہیں جن چیزوں پر عمل کرتے ہوئے، تو وہ طریق معبد، وہ راستہ جو ہموار چلا آ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک، فقہی مسائل کے سلسلے میں، عقائد کے بارے میں بھی جن طرف اشارہ کیا انہوں نے، اور دوسرے سیاسیات اور قضاء وغیرہ کے سلسلے میں، تو وہ کیا راستہ ہے، تو اس راستے اور اس چیز کی طرف اشارہ ہے امام مالک نے موطا کے لفظ کیا۔ گویا کہ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھا جائے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی جو حدیث و فقہ کی پہلی کتاب مانی جاتی ہے موطا امام مالک کی، وجہ تسمیہ کیا ہے؟ تو بنیادی مقصد گویا کہ امام منصور کا جو کہنا تھا وہ بھی سامنے تھا، کیا خود امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا پہلے سے بھی ایسا کوئی ارادہ تھا یا کوئی خاص مقصد تھا؟ اس کے بارے میں کوئی بہت تفصیلی روایات تو نہیں ملتی ہیں، وہ اس روایت کا ذکر کیا قاضی عیاض نے، لیکن بہرحال امام مالک بہت بڑے محدث تھے، لیکن پوری زندگی وہ مدینہ ہی میں رہ کر کے انہوں نے علم حاصل کیا، ادھر ادھر جا کے سفر کر کے علم نہیں حاصل کیا۔ تو اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ مدینہ میں جو کچھ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر ان کے زمانے تک وہ سب کچھ حاصل کر لیا، لیکن یہ نہیں ہے کہ مدینہ میں جو کچھ انہوں نے حاصل کیا سب جمع کر دیا، سب بھی نہیں جمع کیا، اس میں سے انتخاب کیا۔ ان شیوخ کی تعداد جن سے امام مالک نے موطا میں روایت کی ہے تقریباً 9500 کے قریب ہے، اس سے زیادہ نہیں، انہی سے ساری حدیثیں، آثار، صحابہ، تابعین وغیرہ۔ تو بتاتے ہیں، بلکہ امام مالک سے ایک روایت منقول ہے یہ کہ میں نے بعض ایسے بڑے علماء و مشائخ و محدثین کو پایا ہے کہ اگر ان کا واسطہ دے کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے تو شاید اللہ تعالیٰ بارش برسائے، لیکن یہ علم کے باب میں اور حدیث کے باب میں ان پر میں نے اعتماد نہیں کیا۔ تو انہوں نے چھانٹ کر کے کچھ تھوڑے سے ایسے علماء سے کہ جو ان کے نزدیک اہم ترین تھے، ثقہ تھے، معتمد تھے، بس انہی کی چیزیں درج کی، اسی لیے تو
कहना यह है कि इमाम मालिक को बहरहाल इस बात का एहसास था कि किताब होनी चाहिए से मधुमन। तो जब हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने जब अबू बकर बिन मोहम्मद बिन आमिर बिन हज़्म को कहा था कि किताब तैयार करो ऐसी, और वो ये पहली सदी हिजरी के आखिर में, तो उस वक्त वो उन्होंने कोशिश की। उसके बाद से छोटी बड़ी बहुत सी किताबें लिखी गई मदीने में, फिर मक्के में इब्न जुरैज थे, यमन में मामर थे, औज़ाई थे शाम के अंदर, इब्न मुबारक मसलन कूफा के अंदर थे। तो बहुत से लोगों ने मुख्तलिफ़ किताबें लिखी, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत की किताबें लिखी, लेकिन जिस अंदाज़ की ये किताब है और इसका ताल्लुक़ मदीने से है। अच्छा, खुद मुअत्ता भी गई लिखी गई, अब मुअत्तात भी उसका जिक्र आता है कि जब उन्होंने मालिक ने किताब लिखनी शुरू की तो दूसरे लोगों ने भी लिखना शुरू किया। तो आए कुछ लोग, कुछ शागिर्द इमाम मालिक के पास, उन्होंने बताया कि और दूसरे लोग भी मुअत्ता लिख रहे हैं। तो उन्होंने एक बात बहुत कीमती कही थी कि जिसकी नीयत दुरुस्त होगी, जो अल्लाह के लिए होगा, तो वो बाकी रहेगा। क्या सब लोगों की नीयत गड़बड़ थी? नहीं, गड़बड़ की बात नहीं, यानी जो इखलास के साथ लिखा। और अक्सर हम देखते हैं कि ऐसे मुअल्लिफीन या ऐसे मुसन्निफीन की जिन्होंने बाज़ किताबें इखलास के साथ लिखी है, नेक नीयत सब, हम ये नहीं कहते कि दूसरे लोग, हो सकता है बहुत से कवारी से तबैया का शिकार हो गई किताबें, बनाव बर्बाद हो गई, आम तरीन किताबें बहुत सी ज़ाया हो गई, लेकिन इमाम मालिक की मुअत्ता उस ज़माने की एक ऐसी मुनफरिद और अहम किताब बाकी रह गई है, जो यानी उस जैसी कोई किताब उस ज़माने में जो लिखी गई भी होंगी तो वो मौजूद है। इसलिए उसको असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह किताबिल्लाह इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा माँ तहत अदीम समय किताब मालिक, इसके मुख्तलिफ अल्फाज हैं। तो कुछ लोग इसको मामूल करते कि नहीं, ये इमाम बुखारी की सही लिखने से पहले की बात है, और कुछ लोग और दूसरी चीज़ों पर। लेकिन दरअसल इमाम मालिक की इन हदीसों को अगर देखा जाए जो उन्होंने इंतखाब किया, जैसा कि इंशाल्लाह हमारे में आएंगे, तो वो सही तरीन हदीस है जो मुअत्ता इमाम मालिक, खासतौर पर जो मरफू मुस्नद है, हत्ता कि आसार सहाबा और ताबीन भी। बल्कि शेख, मैं एक जगह पढ़ रहा था कि एक साहब ने लिखा है कि उसमें जितनी भी मुस्नद हदीस है, मरफू हदीस है, वो सब की सब बुखारी मुस्लिम में मुस्नद ही नहीं, जितनी मुरसल और मुनक़ते हदीस हैं उन सब के वसल और उसके यानी मुस्नद बयान करने के लिए ही तो सारे इमाम बुखारी ने, इमाम मुस्लिम ने, तिरमिज़ी ने, अबू दाऊद ने, नसी ने तकरीबन उन्हीं हदीसों को मुकम्मल किया उसको। और मुरसल के सिलसिले में एक मुख्तसर बात ये कर देनी चाहिए कि मुरसल, हर एक की मुरसल बिल्कुल नाकाबिल यानी अमल नहीं है, यानी हर मुरसल जो है रद्द करने के लायक नहीं है। मुरसल उस सिक़ा जो होती है और जिसके बारे में ये पता हो कि वो गैर सिक़ा से नहीं इरसाल करता है, या है कि कोई ऐसा रावी नहीं छोड़ देता है कि जो सहाबी के अलावा किसी ताबी के भी होने का इम्कान हो ऐसा हो और वो ज़ईफ़ हो। तो इमाम मालिक के जितनी मरासिल हैं उसमें उनके ज़माने तक और उनके लोगों के ज़माने के बाद भी जिन लोगों ने उन मरासिल को देखा है तो वो सब मरफू मुस्नद मुत्तसिल हैं तकरीबन। और ये पूरा काम बाद में मुहद्दिसीन ने किया, जिन लोगों ने भी चेक किया है, इन मुहद्दिसीन ने, बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने तो किया ही। हर हदीस को आप देखें उसमें जो मुरसल है दूसरी जगह मुत्तसिल। इसके बयान और तफसील के लिए अगर देखना होता है, इमाम इब्न अब्दुल बर ने किताब तमहीद में उन सारी हदीसों के बारे में बताया है कि ये सारी जो है दूसरी सही सनदों, मुत्तसिल सनदों से साबित, सिवाय 4 हदीसों के, वो भी ऐसी हदीसें कि जिसमें उन्होंने सनद नहीं दी है, बलागनी कहा। तो बलागात में सिर्फ 4 हदीसें ऐसी हैं कि जिनकी सनद ही नहीं मिली। अच्छा, मिल ही नहीं, हाँ, मिली नहीं सनद, और वो सही सनद से मिली नहीं। दोबारा उनके बारे में कह सकते हैं कि उसके बारे में बल्कि इब्न सलाह ने एक किताब लिखी है, रिसाला फी वस्फ़िल बलागात, वस्लिल बलागात, रिसाला फी वस्लिल बलागात, हाँ, चारों। लेकिन वो चारों बलागात के सिलसिले में मतलब बेन ही उस लफ्ज़ के साथ, उस मतन के साथ नहीं मिलती, उसके शवाहिद और उसके माना हदीस है। तो शेख, ये तो माशाल्लाह बुनियादी बातें हम मुअत्ता इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से मुतल्लिक़ कर रहे हैं। ये जो किताब है उसका इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने क्या तरीक़ा अपनाया, मनहज और तरीक़ाकार क्या? देखिए, उसके लिए उन्होंने ये किया, सबसे पहले तो ये कि एक खाका बनाया होगा उन्होंने, बल्कि कहा जाता है, एक अजीब गरीब बात कही जाती है, मुझे यकीन नहीं आ रहा वल्लाह आलम, मतलब इसमें सेहत क्या है। एक जगह मैंने ये देखा, लिखा लोगों ने, यहाँ तक कि इस बात को क़ाज़ी इयाज़ ने भी लिखा था कि 10,000 हदीसों पर मुश्तमिल पहले जमा किया मजमू इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह। उसके बाद वो हमेशा उसमें से कम करते गए यहाँ तक कि 600-700 तक आकर कितनी हदीसें बाकी रह गई और कुछ जो आज़ार साहब होता। बल्कि उसी में एक टुकड़ा उसमें आखिर में ये भी है जो ये आदमी बयान कर रहे हैं, कह के अगर और जिंदा रहते तो उसको भी ख़त्म कर देते। या सुभान अल्लाह, तो बचता क्या? बचता क्या? तो इस आखिरी टुकड़े से समझ में आता है कि ये वाकई सिरे से मतलब काबिल एतमाद नहीं है, इसलिए कि जो शख्स भी जमा करता है, जमा तो करते हैं लोग, फिर उसमें से इंतखाब भी करते हैं, लेकिन एक मजमुआ इंतखाब कर लिया लाखों हदीसों में से, खुद कहते हैं उसमें कि लाखों हदीसों में से इंतखाब किया 10,000 का। अब वो 10,000 में से भी इंतखाब कर करके अगर वो सिर्फ चंद सौ हदीसें बाकी रह जाएंगी, और उसके बारे में भी ये हो कि वो अगर मज़ीद तनक़ीद की जाए और तहक़ीक़ की जाए और मुराजा किया जाए उसका, तो और उसमें से कम होने की तवक्को है,
پھر کیا بچے گا؟ تو اس لیے مجھے مطلب اس واقعے کی صحت میں بہرحال انہوں نے جس انداز میں اس کو مرتب کیا، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ انہوں نے یعنی جو ہم لوگ جو کتابیں حدیث کی جامع کہی جاتی ہیں، جس میں مختلف ابواب، بنیادی 8 ابواب ہوتے ہیں، سیر، آداب، تفسیر، عقائد، فتن، زہد، مناقب، تو اس طرح کے سارے ابواب اس میں نہیں. انہوں نے بنیادی طور پر احادیث احکام لی ہیں، جو احکام سے متعلق، اس میں عبادات ایک اہم پہلو، اس کے بعد پھر معاملات کا پہلو آتا ہے، اسی طرح سے اللہ والے شخصیہ کا پہلو ہے، پرسنل لا کا، نکاح، طلاق وغیرہ کے مسائل، اور پھر اس کے بعد پھر جنایات، حدود وغیرہ کے مسائل. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کیا ہے، احکام کے ساتھ ساتھ اب بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہر مسلمان کے لیے کم سے کم ضروری ہیں، چاہے وہ اخلاق آداب سے متعلق چیزیں ہوں، یا عقائد سے متعلق باتیں ہوں، یا ایسی چیزیں جن کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، یا قیامت سے ہے، جنت جہنم وغیرہ سے ہے. تو کچھ ایسی بنیادی باتیں، تو اس کے لیے امام مالک نے ایک خاص باب آخر میں کتاب الجامع بنایا. کیا ایک کتاب الجامع، بلکہ امام ابوبکر بن عربی یہ کہتے ہیں کہ امام مالک کی یہ اختراع ہے، انہوں نے سب سے پہلے کتاب الجامع، کہ وہ ایسی حدیثیں ہیں کہ جن کا جاننا تو ضروری ہے، لیکن پچھلے ابواب میں سے کسی میں وہ شامل نہیں ہو سکتی ہیں، اور نہیں شامل ہوئی، اس لیے کہ وہ صرف فقہی نوعیت کی نہیں، دوسرے نوعیت کی حدیث ہے. تو امام مالک نے ہر طرح کی حدیثیں جمع کرنے کی کوشش کی. ہاں، ایک دو پہلو سے اس میں نقص آپ کو نظر آئے گا، مثلا تفسیر کا باب اس میں نہیں ہے، تو تفسیر انہوں نے ارادہ بھی نہیں کیا تھا تفسیر جمع کرنے کی. کیا بات ہے. اور انہوں نے مثلا ایسی جیسے زہدیات وغیرہ پر زیادہ نہیں توجہ دی، بلکہ اخلاق اور آداب کے حدیثیں ہیں اس میں، لیکن احکام پہ فوکس، لیکن احکام پر اصل فوکس کیا ہے، اور اس کی حدیثیں انہوں نے. تو ایک تو وہ احکام پر فوکس کیا، اور شاید اس کی وجہ ایک یہ بھی ہو کہ وہ خود چونکہ محدث بھی ہیں اور فقیہ بھی ہیں، تو مطلب حدیثیں بھی جمع کی اور جو استدلالات استعمالات وہ بھی پیش. اور ظاہر ہے کہ مطلب جو زہد ہے یا مطلب بقیہ جو دوسرے زندگی سے دوسرے متعلق جو مسائل ہیں، ان میں فقہ وغیرہ کے معاملات تھوڑا کم ہی ہوتے ہیں. ہاں، بہرحال اس میں مقصد ان کا یہ تھا کہ ایک مسلمان کو چاہے انفرادی یا اجتماعی زندگی گزارنے میں جو مسائل پیش آتے ہیں، عموماً وہ عملی مسائل جو درپیش ہوتے ہیں، ان مسائل کے سلسلے میں جو بنیادی رہنمائی ہو سکتی ہے. اچھا، اب اس میں بہت سے ایسے ابواب ہیں جیسے امام مالک نے یہ نہیں کیا کہ صرف مرفوع حدیثیں جمع کریں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ فتاویٰ صحابہ و تابعین اور اجتہادات اپنے بھی وہ بھی ڈالیں. کیوں؟ اس لیے کہ بعض ابواب ایسے ہیں کہ جن میں مرفوع حدیثیں بہت کم وارد ہیں، بہت ہی تھوڑی سی ہیں، اکا دکا بیوع معاملات وغیرہ کے بعد ابواب ہیں. تو ان سب سے متعلق انہوں نے اس لیے ضروری سمجھا کہ صحابہ تابعین کا کیا طریقہ تھا، انہوں نے کیا جمع کر دیا، وہ سب بھی اس میں ڈالا. اچھا، تیسری چیز یہ کہ انہوں نے دراصل یہ کتاب مختصر اس لیے رکھی کہ ایک طرح سے کسی کے لیے بھی حفظ کرنا آسان ہو، پڑھ لینا، یاد کر لینا اس کا، اس لیے یہی بنیادی طور پر، اس لیے بہت بڑی کتاب نہیں بنی. تو بعض لوگوں نے مطلب کتابیں لکھی ہیں لیکن بڑی بڑی کتابیں لکھ دی، تو بڑی بڑی کتابیں ہونے کی وجہ سے وہ اتنی زیادہ قبولیت نہیں آتی، لیکن چھوٹی جامع اور مطلب. ہاں، تو ایک تو اس میں انہوں نے مدینہ کے ساری چیزیں جمع کر دی جو چلا آ رہا تھا، 150 سال کا ریکارڈ. نمبر 2 یہ کہ صحت کا انتظام کیا، اپنے شیوخ کا انتقال کیا. نمبر 3 یہ ہے کہ اس میں مسند کے ساتھ ساتھ مرسل بھی حدیث ہیں، لیکن وہ مرسل بھی سب صحیح ہیں، جیسا کہ چیک کر کے ساری کی ساری صحیح. کیا بات ہے. اور صحابہ و تابعین کے آثار سے بھی مزین اس کو کیا. علماء اہل مدینہ کے سلسلے میں ہمیشہ اشارہ یہ کرتے ہیں مسائل کے سلسلے میں، والعمل علیہ عندنا، السنۃ التی لا اختلاف فیہ عندنا، اور اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو اس سے یہ ان کا مقصد ہوتا ہے کہ یہ جو روایت ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ فلاں صحابی تابعی کا یہ قول ہے، تو یہ مت سمجھنا کہ اس سلسلے میں یہ انفرادی چیز ہے کوئی، بلکہ یہی ہمارے اہل مدینہ کے. اس لیے عمل اہل مدینہ کی ان کے نزدیک بہت اہمیت ہے. اچھا، اس عمل اہل مدینہ کے سلسلے میں ایک طرح سے مطلب غلط فہمی بعض لوگوں کو ہوتی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امام مالک عمل اہل مدینہ ہی کو ترجیح دیتے ہیں ساری چیزوں پر. ایسی بات نہیں. عمل اہل مدینہ 2 طرح کے. ایک عمل اہل مدینہ کا وہ ہے کہ جو یعنی مستند الی السنہ النبویہ، الحدیث الوارد فی الباب، کیا بات، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام تابعین تبع، تو یہ ظاہر ہے یہ عمل اہل مدینہ ہے. اس کے مقابلے میں دوسرے کسی بھی شہر کا عمل جو اس کے مقابلے میں دوسرے نمبر پر رکھا جائے. لیکن دوسرا عمل اہل مدینہ کا اگر یہ مفہوم ہو کہ ان کے زمانے میں علماء فقہاء ایسا کہتے تھے، اور ممکن ہے کہ اس سلسلے کی حدیث ان کو نہ ملی ہو اور ان کو پتہ نہ ہو. جیسے بات مسائل، ایک مسئلہ میں بتاتا ہوں آپ کو. مثال کے طور پر یہ جو ابھی رمضان ہم لوگوں کو گزرا ہے شوال میں، تو وہ جو 6 دن روزہ رکھنے سے متعلق حدیث آتی ہے، امام مالک کو نہیں ملی تھی. تو اس لیے اس سے متعلق انہوں نے اس باب میں یہ لکھا ہے
کہ یہ 6 روزہ رکھنا شوال میں، اس سے متعلق وقت کرے ہوا لیس علیہ العمل عندنا، اس طرح سے انہوں نے اشارہ کیا. تو وہ اب ایسے اس عمل کے سلسلے میں یہ جب اپنے علماء اور اپنے زمانے کے لوگوں کے بارے میں وہ کہتے ہیں تو اس سلسلے میں چھان بین ضرور کی جائے گی کہ کیا اس کی اساس کوئی ہے حدیث یا نہیں. تو ایسے عمل اہل مدینہ کو مالکیہ کے نزدیک تو اس کو راجع قرار دیتے ہیں وہ، اس لیے کہ وہ مالک کے اس عمل کو پکڑتے ہیں، اس رائے کو پکڑتے ہیں. لیکن عام محدثین اور جو اہل الحدیث ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں دیکھا جائے گا، دلائل دیکھے جائیں گے، روایتیں دیکھے جائیں گے. روایت چاہے کہیں کہ امام شافعی نے یہی کہا نا کہ کوئی بھی روایت ہو، چاہے کوفی ہو، بصری ہو، شامی، عراقی، کوئی یہ مدینہ ہونے کی شرط کیا ہے. تو انہوں نے سب سے پہلے گویا ان پر انڈائریکٹ وار کیا، حالانکہ ان کے وہ شاگرد ہیں بذات. جی تو ماشاء اللہ شیخ، اس میں جو موطا امام مالک میں جو احادیث ہیں، جو آثار ہیں، ان کی کیا کیا نوعیت ہے؟ دیکھیے میں نے سب سے پہلے بتایا کہ اس میں بہت سی حدیثیں تو مسند، مرفوع، متصل ہیں، اس میں تو کوئی اشکال نہیں. کتنی تعداد؟ وہ پہلے وہ تقریباً سمجھیے کہ 500 کی تعداد میں، یعنی جن کے بارے میں. اچھا، ان میں بعض مرسل بھی اس میں بتا رہا ہوں. پھر دوسری قسم ہے جو وہ ان میں مرسل ہے، یعنی تابعی ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام مالک روایت کرتے ہیں کسی تابعی سے، اور تابعی پھر کسی تابعی سے، یا خود وہ تابعی کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیچھے صحابی کو. ہاں صحابی نہیں. تو اس طرح کے جتنے مراسل ہیں وہ سب بھی دوسری سندوں سے ثابت ہیں، تو وہ بھی گویا کہ مطلب صحیح ہے. دوسری تیسری کچھ ایسی ہیں کہ جو منقطع ہیں، یعنی اس میں انقطاع ہے کہیں سند کے اندر، لیکن اس انقطاع کے بارے میں محدثین نے تحقیق کی، خاص طور پر ابن عبد البر نے کتاب التمہید میں تو دکھا دیا کہ سارا انقطاع جو دوسرے طرق سے ثابت ہے، یعنی متصل. چوتھی جو ہیں جو صحابہ پر موقوف روایت سے آثار جو سب. پانچویں جو ان کے تابعین پر جو مختلف چیزیں، ان کے اجتہادات، ان کے آراء وہ پتہ ہو. اور چھٹی چیز ان کے اپنے استنباطات، یہ بہت بڑا حصہ ہے، خاص طور پر معاملات والے حصے میں اور ویوع وغیرہ کے سلسلے میں، عقول اور دوسرے مسائل میں، اس میں ان کے اجتہادات کا بھی بہت دخل ہے. جہاں پر وہ بہت سی جگہوں پر کوئی حدیث ہی نہیں لائے، وہ باب ہی صرف اجتہادات پر اپنے. اس لیے فقہی کتاب ہے. اور تو یہ جو مختلف نوعیت کی حدیثیں ہیں، اب ان کے تعداد کے سلسلے میں میں نے بہت چھان بین کی کہ پتہ چلے کس روایت میں کتنی تھی حدیثیں، اور اس لیے کہ ہم مالک کی موطا کی مختلف روایت بھی ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے. جی انشاءاللہ. لیکن عجیب غریب مسئلہ اس سلسلے میں، کسی نے کسی انداز میں اس کو شمار کیا، کسی نے کسی انداز میں شمار کیا، کسی نے نمبرنگ دوسرے انداز میں کیا. میں آپ کو بتاؤں مختصر میں، اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. میں حیران رہ گیا کہ آج تک جیسے بخاری مسلم ابو داؤد کی نمبرنگ کر کے ایک نمبر اسٹینڈرڈ نمبر آ گیا ہے، تو اس طرح سے موطا کا کوئی ابھی تک نہیں. یا سبحان اللہ. یعنی سب سے پہلے اس کی نمبرنگ کرنے کی کوشش کی تھی محمد فؤاد عبد الباقی نے اپنے ایڈیشن میں. تو اپنے ایڈیشن میں انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے چونکہ مستشرقین کے جو المجمع المفارس لالفاظ الحدیث نبوی وہ تیار کر رہے تھے، اس میں جس طرح سے کتاب اور باب کی ترقیم تھی اس کی طرح سے انہوں نے ترقیم کی. تو اس کا التزام کرنے کی وجہ سے وہ صحیح طریقے سے ترقیم نہیں کر سکتے. اور پھر مسلسل نمبرنگ نہیں کی، شروع کتاب سے لے کے آخر تک، بلکہ ہر کتاب اور اس کے اندر جتنی حدیثیں ہیں اس کی ہر کتاب اس کے اندر جتنی حدیثیں. تو اس کی وجہ سے اس میں تو خیر مسلسل نمبرنگ نہیں. اس کے بعد ایک صاحب نے اور تحقیق کی اس کتاب کی، وہ ہیں بشار عواد معروف. تو بشار عواد معروف نے جو تحقیق کی تو اس میں احادیث اور آثار اور وہ سب کی نمبرنگ کر دی، یہاں تک کہ ان کے نمبر کی تعداد جو ہے 2861 حدیثیں، آثار، اقوال صحابہ، تابعین وغیرہ سب کا نمبر لگا دیا. تیسرے اس کے بعد وہ آئے مصطفیٰ اعظمی صاحب، انہوں نے کہا مصطفیٰ اعظمی صاحب حالانکہ بہت بڑے تھے، اللہ تعالیٰ مغفرت کرے ان کی، ان سے میری ملاقات بھی تھی ریاض میں، اور مئو اعظم گڑھ کے تھے. جی ملک سعود میں. انہوں نے حدیث اور قرآن کے استناد ٹیکسٹ اور بخاری کے نسخے اور اس طرح سے موطا کے نسخے سے مختلف بہت بے نظیر قسم کا کام. فیصل ایوارڈ بھی ملا، اور فیصل ایوارڈ بھی ان کو ملا ہے دراسات الحدیث نبوی پر، ذکر اس سے پہلے کے مجلسوں میں بھی ہوا. جی ماشاء اللہ. تو انہوں نے جو نمبرنگ کی وہ عجیب غریب ہے. وہ مؤسسۃ زائد النہیان جو امارات میں ہے، اس نے وہ موطا چھاپی. انہوں نے ایسی نمبرنگ کی کہ آج تک کسی کتاب میں ایسی نمبرنگ نہیں. انہوں نے یہ کیا ہے کہ حدیثوں کے نمبر تو لگائے ہیں اور آثار اور صحابہ وغیرہ کے، اس کے ساتھ ساتھ کتابوں اور بابوں کا بھی ایک ساتھ مسلسل حدیثوں اور اس میں شمار کرتے ہیں. یعنی کتاب کا نمبر 901 ہے، اس کے بعد باب جو آئے گا 902 ہوگا، اس کے بعد پھر حدیث کا نمبر 903 ہو جائے گا. یہ تو عجیب غریب. انہوں نے اس کے لیے عذر یہ پیش کیا ہے کہ ہم نے اس لیے نمبرنگ کی ہے کہ بعد میں ہم سارے الفاظ کی بھی فہرست بنانا چاہتے ہیں کمپیوٹر کے ذریعے، تو کسی لفظ کو نکالنا آسان ہوگا. اگر ہم نمبر نہیں لگائیں اس پر تو کیسے نکلے گا؟ کتاب اور باب خالی رہے گا نمبر سے. سبحان اللہ. تو اب نتیجہ کیا ہوا؟ اس میں 3676 مطلب حدیثوں کی تعداد، حدیث اور ابواب اور احادیث سب کی نمبرنگ.
جبکہ ایسی اتنی حدیثیں نہیں. اچھا اس میں سے مرفوع حدیث میں بتاتے ہیں کہ 844. اچھا اس سے زیادہ حیرت ہے کہ ایک مغرب سے تبات وہاں کے جو وہاں کے ملک نے حکم دیا تو کئی نسخوں کے بنیاد پر اس کی اشاعت چونکہ وہاں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ کا مغربی نسخوں کو انہوں نے بہت ہی قدیم نسخے 6ٹھی 5ویں صدی کے تو اس میں ترقیم کی ہے تو 2815 حدیثیں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عجیب طرح سے لوگوں نے نمبرنگ کی. کسی نے کسی چیز کے پیش نظر رکھا ہے تو اس کے مطابق نمبرنگ کی. اس کے علاوہ بھی اور بہت سی نمبرنگ لوگوں نے. آپ کی نظر میں آئیڈیل نمبرنگ کیا؟ آئیڈیل نمبرنگ یہ ہونی چاہیے کہ اس میں جو مرفوع یا موقوف یا مقطوع علی التابعین یہ جو سند کے ساتھ جن چیزوں کی روایت کی ہے انہوں نے چاہے وہ منقطع ہو یا مرسل ہو ان کی نمبرنگ صرف ہونی چاہیے. باقی قال مالک اور دوسری جو چیزیں ہیں ان کی نمبرنگ نہیں ہونی چاہیے. اچھا اس میں پھر ساتھ ساتھ یہ بھی اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ مرفوع ان میں سے کتنی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. ہمارے وہ احباب جو تحقیق وغیرہ سے تعلق رکھتے ہیں تو یہ نمبرنگ ابھی نمبرنگ کے سلسلے میں اور بھی بہت سے مسائل ہیں. اچھا یہ تو بعد کے لوگوں کی بات ہے. پہلے قدیم زمانے میں نے دیکھا سب سے پہلے جس نے موطا کے مختلف نسخے جمع کیے 12 نسخے جمع کیے وہ تھے ایک غافقی الجوہری ابو الحسن الغافقی 381 میں ہوا تھا. انہوں نے مسند الجوہری کے نام سے مجموعہ تیار کیا. اس میں کیا یہ کہ ساری حدیثیں انہوں نے ان ساری روایتوں کی جمع کی اور ان کو شیوخ مالک پر مرتب کیا, مالک کے شیوخ پر مرتب کیا. اور اس کے بعد جو آخر میں انہوں نے اس کے سب شمار مار کر کے وہ دیا ہے تو وہ نمبر کچھ ہے. اس کے بعد اسی طرح کا کام کیا ابن عبد البر نے 463 میں ان کی وفات کی. انہوں نے تمہید میں لما فی المعطا من المعانی الحسن اور اس کی جو تلخیص ہے تقصی جو تجرید و تمہید کے نام سے چکی ان دونوں میں جو نمبر ہے اس میں ایک دم دوسرا نمبر ہے. اس میں صرف یہ ہے لیسی مسعودی. اس کے علاوہ ایک تیسری فہرست دی ہے علامہ ذہبی نے سیر عالم النبلاء اس میں شیوخ ہر شیخ سے جو جتنی روایت ان کو شمار کی وہ تیسرا نمبر نکلتا ہے. ایک اور ابو بکر الابہری ہیں انہوں نے کوئی چوتھا نمبر. یعنی یہ اضطراب اور اختلاف جو ہے پہلے زمانے سے یہ چلا آ رہا ہے. یا سبحان اللہ. اور ابھی تک حالانکہ اتنے مخطوطات کی بنیاد پر ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی نے ایڈٹ کیا ہے مغرب کے لوگوں نے ایڈٹ کیا ہے تب بھی ابھی تک نمبرنگ جو ہے مستقل ہے. یعنی ابھی مثلا ہم کوئی دیتے ہیں کہ موطا امام مالک حدیث نمبر یہ تو اب وہ کس ایڈیشن میں یہ دیکھنا پڑے گا یہ نمبر ہے مسئلہ ابھی تک مطلب کہیں نہ کہیں باقی. اس لیے کتاب باب کے ذریعے اس کا حوالہ دینا چاہیے. 12 تو حدیثوں کی تعداد مرفوع حدیثوں کی تقریباً 500. وہ ایک ابن القاسم کی روایت جو عبدالرحمن بن القاسم کی ان کی روایت چھپی ہے لیکن اصل روایت تو نہیں چھپی. اس کی تلخیص ایک نے کی ہے اس کا نام ہی الملخص یا کچھ لوگ کہتے ہیں الملخص خے کو کسرے کے ساتھ. وہ ابو الحسن قابسی نے کیا 403 میں ان کے اوپر. وہ ملخص جو ہے وہ چھپا ہے. اس میں کل آخر میں جو نمبرنگ کی ہے تو دیا ہے تو 527 حدیث ہے ٹوٹل. صرف مرفوع حدیث لی ہے دوسری حدیثیں چیزیں سب چھوڑ دی. اچھا 527 مرفوع حدیث. لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ اس میں مصنف جو ہے وہ یہ تو محقق کا کام ہے کہ 527 بنا دیا. خود مؤلف نے لکھا ہے کہ اس میں 519 حدیث. تو یہ اضطراب اور اختلاف جو ہے 519 اور 527 وہ جو جملہ تمافی من الحدیث 519 حدیث. تو اب 8 حدیثیں کیسے بڑھ گئی نمبرنگ میں کہاں سے آ گئی داخل ہو گئے کیا ہوا نہیں ہوا یا ہے نہیں اس کی یا کیا ہے اس کی تحقیق نہیں کی یا 2 حدیثوں کو انہوں نے ایک کہیں تو شمار کر لیا ایک حدیث کو 2 اس طرح سے یعنی کچھ نہ کچھ بہرحال اس کی نمبرنگ کا مسئلہ ابھی تک باقی ہے اور اس کو کرنا چاہیے. تو یہ تو احادیث جو ان کے اندر ہیں آثار ہے ان کی نوعیت کیا ہے. اس خاص تناظر میں اب شیخ اوور آل اس کتاب کی کیا اہمیت بنتی ہے کیا اس کی اہمیت تو تاریخی بھی اہمیت میں نے بتایا ہے اور مدینہ کے اندر تالیف ہونے کی وجہ سے اس کی خاص اہمیت ہے اس کی. اور تیسری چیز یہ ہے کہ موطا جو ہے دراصل یا امام مالک یہ جتنے مذاہب فقہیہ ہیں مسلمانوں کے ان سب کے مرجع اور اصل ہیں. اس لیے کہ امام مالک کے ڈائریکٹ شاگرد امام شافعی ہاں یقیناً انہوں نے موطا ان سے پڑھی تھی یاد کر کے گئے تھے ان کے پاس. بالکل. اور امام محمد بن حسن جو مؤلف ہیں مذہب فقہ حنفی کے سب سے بنیادی کتاب اصل جو انہوں نے لکھی اور دوسری کتابیں تو انہوں نے بھی آ کر کے امام مالک سے موطا پڑھی بلکہ روایت کی ایک روایت بھی موطا ہے الگ سے. ٹھیک ہے. تو اچھا اس کے بعد امام احمد بن حنبل ہیں. احمد بن حنبل امام مالک کے شاگردوں کے شاگرد. امام شافعی کے بھی شاگرد اور دوسرے بہت سے ان کے کلام کے شاگرد. تو اس طرح سے سارے مذاہب اربعہ کی اصل اور اساس جو ہے وہ امام مالک اور ان کی موطا. کیا بات ہے. یعنی موطا سے کسی کو استغنا نہیں. موطا ہی نے سب کو مطلب یعنی غذا فراہم. تو ایک تو یہ اہمیت فقہی ناحیے سے. اچھا تیسری جو اہمیت یہ ہے کہ اس میں جو حدیثیں ہیں وہ دراصل صحیح ترین اور منتقی حدیث ہیں جن پر سارے مسائل کی بنانا ہے. اگر آپ کو جائزہ لینا ہو تو اس کا موازنہ آپ دوسری کتب حدیث سے کریں.
مثلاً بخاری سے، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، مسند احمد وغیرہ سے، تو آپ دیکھیں گے کہ اکثر ایسا ہے کہ ہر باب میں امام مالک کی جو وہ حدیث موطا کے اندر ہے، اسی کو لوگوں نے اپنے اپنی سند سے، کسی نے کسی شاگرد کے واسطے سے، کسی نے کسی شاگرد کے واسطے سے، کسی نے کسی شاگرد کے واسطے سے وہ درج کیا۔ اب کہیں اگر مثلاً وہ مرسل ہے تو اس کو موصول کیا، کہیں اگر انقطاع ہے تو اس کو پورا کرنے کی کوشش کی۔ تو امام شاہ ولی اللہ کے بقول یہ ساری جتنی کتابیں بعد کی جو حدیث کی کتابیں، مسند کتابیں، وہ اس کے مستخرجات ہیں، یعنی اسی کی سندوں اور ان کے متنوں کو ثابت کرنے اور اس کو دوسرے سندوں سے پیش کرنے اور اس کی مزید تقویت پہنچانے، اس کے شواہد جمع کرنے کی کوشش۔ یعنی بنیادی اہم اور اصل جو ہے وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موت ہے، اسی لیے اس پر اہمیت مطلب فوکس اس کی ہے۔ اچھا، ایک تو یہ بات محدثین کے محدثانہ انداز ہے، اور اس کے لیے اگر آپ کو پتہ چلا نہ ہو تو آپ بشار احمد معروف کا ایک ایڈیشن وہ آپ لے لیں جو 2 جلدوں میں چھپا ہے دارالحرب الاسلامی سے، تو اس میں دیکھیں ہر حدیث کے سلسلے میں انہوں نے یہ بتایا ہوگا کہ اس حدیث کی تخریج امام مالک سے مثلا عبداللہ بن مسلمہ القانبی کے طریق سے امام بخاری نے کیا، فلاں عبداللہ بن یوسف التنیسی کے طریق سے فلاں نے کیا، اور قتیبہ بن سعید کے طریق سے امام نسائی نے کیا، اور فلاں کے طریق سے فلاں کے طریق سے فلاں، وہ سارا انہوں نے حاصل کر دیا۔ زبردست، تو ان کے اس ایڈیشن کے اندر یہ ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ موطا کی ان حدیثوں کا تداول جو ان بشار احمد معروف صاحب کے ایڈیشن تخریج کی کوشش تو محمد فؤاد عبدالباقی نے بھی کی تھی، انہوں نے 1951 میں وہ ایڈیشن انہوں نے چھاپا تھا، اور بیچارے نے بڑی محنت کی، اور میں ان سے ان کے لیے ہمیشہ مغفرت کی دعا کرتا ہوں، اس لیے کہ انہوں نے کئی کتابوں کی جن کی خدمت جیسے کر دی ہے، ایک ایک لفظ پر زیر زبر پیش لگانا اور مختلف غریب الفاظ کی تشریح کرنا، اس پر نمرین کرنا، اور اس کے علاوہ پھر اس کے بعد تو تخریج میں انہوں نے یہ کیا کہ وہ اصل حدیث اگر بخاری مسلم ہے تو وہ بتا دیا، اکثر میں تو بخاری مسلم ہے، اور جہاں نہیں بخاری مسلم ہے تو دوسری کسی کتاب میں وہ بھی انہوں نے نشان دی، لیکن جس انداز کی نشاندہی بشار احمد معروف صاحب نے کی اس انداز کی کسی نے، تو یہ اس بات کی یعنی موطا کی اصالت اور مرکزیت اور وہ سارے کا ماخذ ہے، اس پر مطلب اس سے روشنی پڑتی ہے۔ ایک تو یہ، اچھا تیسری چیز کیا ہے کہ یعنی ان اصالت اور اہمیت اور مرکزیت کی بات کہ بعد میں اس کو بنیاد بنا کر کے بہت سی کتابیں وجود میں آئیں، انشاءاللہ اس کا ذکر ہم آئندہ کریں گے، اور بعد کی کتابوں پر موطا کا کیا اثر پڑا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی اہمیت اگر نہیں ہوتی تو امام انہوں نے جیسے شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے کہ صحت یا شہرت یا قبول کے لحاظ سے، صحت اور شہرت اور قبول کے لحاظ سے 3 کتابوں کو انہوں نے پہلے درجے میں رکھا، اس میں موطا، بخاری اور مسلم۔ صحت یعنی صحت کا الزام کیا ہوتا ہے، امام مالک نے بھی صحت کا الزام کیا جیسے بخاری مسلم۔ شہرت کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر دور میں اتنی پڑھائی گئی ہو، اتنا زیادہ اس کی لوگوں نے خدمت کی ہو، اتنا زیادہ لوگوں نے اس کے نسخے نقل کیے ہیں، اس وقت پتہ نہیں کئی 100 نسخے ہوں گے پوری دنیا کے اندر، کچھ کسی پر تاریخ ہے کسی پر تاریخ، بخاری کے بھی اسی طرح کئی ہزار کئی 100 نسخے ہوں گے، تو یہ شہرت کی دلیل۔ قبولیت کی دلیل یہ ہے کہ اس کو ہر دور میں علماء نے اس پر اہتمام کیا ہے، اس پر کتابیں لکھی ہیں، اس پر استدراک کیا ہے، اس کے اوہام وغیرہ بیان کیے ہیں، اور اس میں کس نے کیا غلطی کی نہیں کی، یہ اگر یہ سب چیزیں اہتمام اسی وقت کی جاتی ہے ظاہر ہے کہ جب کوئی کتاب کی اتنی زیادہ اہمیت ہے تو ہر دور میں وہ قابل قبول رہی ہے، مشہور رہی ہے، اور اس سے اعتنا رہا ہے، اور اس پر لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس کی طرف آئیں گے۔ تو اس لحاظ سے موطا جو ہے وہ اصل اور اساس کا، شاہ ولی اللہ نے تو بہت کچھ تو بلکہ جوڑ ہی دیتے ہیں شیخ کہ جب ہم دوسری جو حدیث کی کتابیں ہیں یا فقہ کی بھی کتابیں ان پہ اس کتاب کا کیا اثر مرتب؟ ہاں، یہ دیکھیے ہوا کیا ہے کہ امام مالک کی اس موطا کو سمجھیے کہ آپ امام شافعی نے جو کتاب لکھی کتاب الام، اس میں آپ دیکھیں کہ امام مالک کی یہی حدیثیں انہوں نے لا کر کے، اور اس کے علاوہ دوسری جو سفیان بن عیینہ اور دوسرے لوگوں سے سنی، اسی سے پھر وہ مسائل کا استعمال کیا، تو پیٹرن انہوں نے وہی رکھا ہے جو امام مالک نے ان کو دیا کتاب الام میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اسی طرح سے امام محمد نے مثال کے طور پر انہوں نے جو فقہ کی کتاب الاصل لکھی ہے، تو جس طرح سے انہوں نے امام ابو حنیفہ کی روایت درج کی ہیں، تو احادیث جب مرفوع اگر کہیں حالانکہ وہ کم ہی لاتے ہیں، وہ مرفوع لاتے ہیں تو وہ امام مالک کی موطا کے طریقے سے لاتے ہیں، اور اس کے لیے بلکہ خاص ایک موطا ہی انہوں نے لکھی ہے جو موطا محمد حسن کے نام سے شروع ہوا ہے، موطا ہی اس میں کچھ دوسرے روایت کے اضافے کے ساتھ، اس لیے موطا امام محمد کے نام سے جانے جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے مثال کے طور پر امام احمد بن حنبل کی مسند موجود ہے پوری، تو مسند احمد میں آپ دیکھیں کہ جب بھی دیکھیں گے امام مالک کی طریق سے کوئی روایت دیکھیں کسی کا، تو اس کو ایک واسطے سے، 2 واسطے سے، ایک واسطے سے 2 واسطے، وہ ضرور امام مالک کی موت، یعنی موطا کی ساری حدیثیں مسند میں آپ کو ملیں، ایسا نہیں، ہاں نہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ملیں گی، اللہ ماشاء اللہ وہ چند حدیثیں جو بالکل بلاغات کی کوئی سند ہی نہیں ملتی ہے، تو یہ تو حدیث کی کتاب میں اثر ہوگا۔
فقہی کتابوں میں بھی اسی طرح سے بعد میں جتنے لوگوں نے حدیثیں درج کی، بلکہ شاخت نے ایک کتاب ہی لکھی ڈیولپمنٹ آف اسلامک جورسپروڈنس کے نام سے، محمدن جورسپروڈنس، اس نے یہ دکھایا، لیکن اس کی غرض جو ہے خبیث ہے۔ اس کی غرض کیا تھی؟ اس نے یہ کہا کہ حدیثیں تو تھوڑی سی تھی، یہ 100 سال کے اندر آ کر کے اتنی زیادہ تعداد کیسے ہو گئی بخاری مسلم کی؟ اس کی غرض خبیث ہے۔ وہ یہ دکھاتا ہے کہ دیکھو موطا میں صرف اتنی حدیث ہے، مدونہ جو ان کے شاگرد عبد الرحمن بن القاسم نے لکھا، بسانون نے مرتب کیا، اس میں تھوڑی سی حدیث ہے۔ اور محمد بن حسن کی کتابوں میں دیکھو تو اتنی حدیث ہے۔ یہ ایک بیگ بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی کیا اتنی حدیث کہاں سے؟ اس کا مطلب ہے کہ جان بوجھ کر کے گڑھا گیا، اس کا مقصد یہ دوسرا، اس کا مقصد دوسرا ہے۔ بہرحال تو فقہ کی جتنی کتابیں ہیں ان کی اصل اور اساس انہوں نے فراہم کر دی تھی خود امام مالک رحمۃ اللہ، جیسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی فقہی مسائل ہیں، ہاں جامع ترمذی میں ہے، لیکن ان کے بیان کرنے کا طریقہ دوسرا ہے۔ وہ مرفوع حدیث بیان کرتے ہیں، پھر مرفوع حدیث سے متعلق گفتگو کرتے ہیں، اس کے بعد پھر دکھاتے ہیں کہ صحابہ تابعین میں سلسلہ کیا تھا، اسی پر عمل تھا یا اس کے خلاف پر عمل تھا۔ تو یہ جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا کہ وہ والعمل علیہ عند کثیر من الصحابہ ہوتا ہے، تو وہ وہی طریقہ ہے جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پہ اگر اختلاف ہوتا ہے تو پھر وہ بتاتے ہیں اور نشاندہی کرتے ہیں، یہ فائدہ۔ دوسرے مذاہب فقہیہ کا بھی ذکر کرتے ہیں، وہ بھی قال احمد و اسحاق اور فلان و فلان، تو وہ دوسرے فقہا ظاہر ہے ان کے بعد کے ہیں، پہلے کے نہیں ہیں اچھے۔ تو ایک طرح سے کہا جائے تو صنعت حدیثیہ اور صنعت فقہیہ، ان دونوں میں بعد کے سارے لوگوں نے ان سے اثر قبول کیا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہے کہ امام مالک کی اس کتاب نے وہ ایک طرح سے یہ کتاب ساز کتاب ہے۔ کتاب ساز کتاب کا مفہوم یہ ہے کہ اس کتاب پر اتنا لوگوں نے کام کیا مختلف نوعیت کا، اور ہر اعتبار سے مطلب اس کی جو خدمت کی ہے، تو میرے خیال سے بخاری اور چند کتابوں کو مستثنا کر کے معتز زیادہ کسی نے خدمت نہیں۔ یعنی اچھا، خود کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، ایک تو یہ ہے کہ حدیثوں کا جو معاملہ ہے وہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ اثر تو ہوا ہوگا، خود بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے فقہی نقطۂ نظر سامنے آتے ہیں، ان کے اجتہادات ہیں، اور مطلب تو کیا وہاں بھی اثر امام وہ مالک بھی رحمۃ اللہ علیہ کا؟ کچھ لوگوں نے یہ اشارہ کیا ہے، لیکن امام بخاری کا طریقہ مختلف ہے تھوڑا جیسے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جیسے امام بخاری میں جو ترجمۃ الباب کے اندر کچھ صحابہ و تابعین کے اقوال یا اجتہادات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، تو یہ بھی امام مالک کے لیکن امام مالک کا طریقہ دوسرا ہے۔ وہ ان روایات کو اصالتاً ذکر کرتے ہیں موطا میں بحیثیت اصل کے وجہ، اور امام بخاری جو ہیں یہ ترجمۃ الباب میں جو کچھ لاتے ہیں یہ ان کے شرط یا اصل کے مطابق، اسی لیے بہت سی روایتیں ایسی ہو سکتی ہیں جو ثابت نہ ہو سکتی، معلقات میں بہت سی ایسی ہیں جو نہیں ثابت، حتیٰ کہ اقوال صحابہ تابعین میں بہت سی ایسی ہیں، لیکن ذکر اس لیے کر دیتے ہیں کہ وہ ان کے شرط کے مطابق نہیں، شرط کے مطابق وہ مرفوع حدیثیں ہیں یا مسند حدیثیں ہیں، چاہے وہ موقوف ہوں، جو سند کے ساتھ، جبکہ رواہ البخاری فی صحیح جب کہتے ہیں تو اس میں ترجمۃ الباب کی چیزیں نہیں آئیں، تو اس لیے اس لحاظ سے فرق ہے۔ لیکن بہرحال فکرہ تو وہاں سے لیا ہے انہوں نے کہ صحابہ و تابعین کے آثار ذکر کرنے چاہیے، اس لیے ذکر کرنے کی ضرورت ہے کہ صرف کچھ لوگوں کے دماغ میں بات وقت کبھی کبھی یہ آتا ہے، اور خاص طور پہ ابن حزم ظاہری جیسے ہیں اور دوسرے لوگ، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مرفوع حدیثیں بس کافی ہیں، ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ صحابہ و تابعین کا عمل کیا تھا، نہیں تھا، کس نے کیا کہا نہیں کہا، اور اس سلسلے میں ان کے اجتہادات کیا تھے۔ لیکن یہ بالکل غلط بات ہے، اس لیے کہ اگر کوئی بھی حدیث اس سے قطع نظر کے صحابہ کرام نے اور تابعین نے کیسے سمجھا، سلف نے اس کو کیسے سمجھا، کیسے عمل کیا، اگر خود سے آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے اور ان سب کے خلاف آپ کہیں گے تو آپ جمہور کے اور اجماع کے خلاف بھی کبھی کوئی ایسی بات بیان کرتے ہیں یقیناً آپ کی رائے ہے جو بالکل ہی غلط کر سکتے۔ اسی لیے کسی بھی یعنی ائمہ مجتہدین میں نہ کسی کا مسلک تھا یہ، نہ محدثین میں کسی کا مسلک تھا، نہ فقہا میں، کہ وہ آثار صحابہ و تابعین کو نہیں پیش آتا۔ یہ الگ بات ہے کہ امام بخاری مثال کے طور پر یعنی کانا جرد الکتاب لبیان الاحادیث المرفوعہ، اس سے پہلے جو حدیث کی کتابیں تھیں عام طور پر اکثر اس میں آثار صحابہ تابعین ہی ذکر کیے جاتے تھے، مرفوع حدیثیں تھوڑی سی ہوتی، لیکن انہوں نے یہ کیا ہے کہ صرف صحیح حدیثیں منتخب مرفوع حدیثیں، کچھ اس کے ساتھ موقوف حدیثیں وہ بھی سند کے ساتھ اور صحت کا الزام کرنے کے ساتھ، تو اس کی بھی ضرورت تھی۔ دوسرے مرحلے میں ایک مرحلے میں چھوٹی چھوٹی کتابیں لکھی جاتی تھیں، بعد میں پھر مجموعے تیار ہوئے، اور ان میں بھی سب صحابہ تابعین کے آثار ہوتے تھے۔ اس کے بعد پھر تیسرا مرحلہ ظاہر ہے تنقیح کا آئے گا، تیسرے مرحلے میں صحیح بخاری صحیح مسلم وغیرہ اور یہ کتابیں۔ تو جو امام موطا جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کے بہت سارے نسخے، کئی ساری روایتیں ہیں، کتنے 25 تک بہت، اس کے بارے میں انہوں نے قاضی ایاز نے لکھا ہے کہ اس کے نسخے 20، کچھ لوگوں نے کہا 30 نسخے جو متداول جو ہم لوگوں نے دیکھے ہیں مشائخ اور اساتذہ، یہ 544 میں ان کی وفات ہوتی ہے، اس وقت وہ کہتے ہیں
और उसको 2 नुस्खे मुतदावल मानते اور مختلف شاگردوں کی روایت الگ الگ. ہیں. ہاں، اور میں نے جیسے کہا ابو الحسن غافقی جو 4 صدی ہجری سے 381 میں ہوئے تھے، انہوں نے 12 نسخے جمع کر کے اس کی جو مشترک ساری حدیثیں تھیں، صحیح مرفوع متصل حدیثیں، متصل ہو یا غیر متصل ہو، سب جمع کر دیں. تو وہ اکٹھا کر دیا، اس کے سب شمار کیا، مسند الجوہری کے نام سے شمار. اسی طرح سے اس کی جو مختلف روایت ہے، تو اس میں سب سے جو مشہور روایت وہ یحییٰ بن یحییٰ لیثی مصمودی، اس لیے کہ انہوں نے 2 بار سفر کیا مدینہ کا، اور امام مالک سے کے پاس آئے تھے حدیث پڑھنے کے. بلکہ دوسری بار جب آئے تو امام مالک سے پڑھ رہے تھے، تو ایک قصہ بہت مشہور بیان کیا جاتا ہے کہ پڑھ رہے تھے لوگ، کہہ رہے تھے کہ ہاتھی آ گیا، ہاتھی آ گیا. تو سب لوگ دوڑ کے چلے گئے دیکھنے کے لیے ہاتھی. تو امام مالک نے سوچا کہ کیوں نہیں گیا تم؟ کہا کہ میں ہاتھی دیکھنے کے لیے تھوڑی آیا تھا، میں تو آپ سے علم حاصل کرا. انہوں نے کہا تھا عاقل الاندلس. تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنے حریص تھے. اور وہ ان کے دفن کفن میں شریک رہے وہاں، یعنی 179 میں جو وفات ہوئی تو وہیں تھے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی جب وفات ہو رہی ہے تو یہ آخری اور کامل ترین روایت ہے اور صحیح ترین روایت ہے. اس لیے اگرچہ یحییٰ بن یحییٰ لیثی کے اندر بھی کچھ اوہام ہیں ان کے بعد، جن پر محدثین نے تنبیہ کیا ہوتا ہے، کہیں کسی جگہ کسی نام کو کچھ بنا دیا ہے، کسی لفظ کو کچھ بنا دیا ہے، کچھ اخطاء موجود ہیں. اور بھی جو لوگ تھے شاید جن کی روایت ہے. ہاں میں بتاتا ہوں، یحییٰ بن یحییٰ لیثی مصمودی کی روایت، اور اسی روایت کے سلسلے میں شاہ ولی اللہ نے کہا دوسرے لوگوں نے یہی سب سے اہم روایت ہے اور سب سے زیادہ. لیکن ایک عجیب غریب بات یہ ہے کہ محدثین نے عام طور پر ان کے طریق سے نہیں روایت نقل کی. امام بخاری عبداللہ بن یوسف التنیسی کے طریق سے عام طور پر لاتے ہیں، اور دوسرے لوگوں کے طریق سے بھی لاتے ہیں. امام ابو داؤد جو ہیں عبداللہ بن مسلمہ القانوی کے طریق سے لاتے ہیں. اسی طرح سے اور یحییٰ بن بکیر کے یحییٰ بن یحییٰ النیسابوری کے طریق سے امام مسلم لاتے ہیں. امام نسائی قتیبہ بن سعید کے طریق سے لاتے ہیں. امام احمد بن حنبل اسی طرح سے اور دوسرے. لیکن کہیں نہیں دیکھیے کہ یحییٰ بن یحییٰ لیثی کے طریق سے وہ روایتیں نقل کرتے ہیں مسلم سے. یہ عجیب غریب بات. لیکن خود موطا جو ہے ان کی روایت سے، ان کی روایت سے معروف و متداول مشہور ہے، مشرق و مغرب ہر جگہ ہم نے اسی میں پڑھا ہے. لیکن محدثین جو اس زمانے کے تھے 30 صدی ہجری 2 صدی ہجری، لیکن وہ ان کے طریق سے نہیں. یہ جو مختلف شاگردوں کی مختلف روایتیں ہیں، کیا آپس میں ٹکراتی بھی ہے کہیں؟ میں بتاتا ہوں اس کی کیفیت کا. پہلے تو بتاؤں کہ جو مشہور روایتیں جو موجود ہیں، تقریباً 9 روایتیں موجود ہیں، جس میں سے 6-7 تو چھپی ہوئی. قانبی کی روایت کا ایک ٹکڑا چھپا ہے. اسی طرح سے موطا علی بن زیاد تونس کے تھے، وہاں اس کا بھی ایک ٹکڑا چھپ گیا ہے. اچھا، اسی طرح سے سوید بن سعید الحدثانی کی ان کی روایت وہ بھی چھپ گئی ہے. اور محمد بن حسن والی موطا تو مشہور ہمارے متداول برابر چھپتی رہتی. اور اسی طرح ابو مصعب الزہری، ان کی روایت بھی بہت مشہور ہے. کہا جاتا ہے کہ اس میں ان کی روایت میں سب سے زیادہ حدیثیں تھیں. ان کی روایت اور یحییٰ بن یحییٰ لیثی روایت کی روایت تقریباً بہت متشابہ ہے، وہ بھی چھپ گئی. تو اس طرح سے تقریباً 6-7 روایتیں یہ چھپی ہوئی ہیں. 2-1 روایت کے اور ٹکڑے بھی ملے ہیں لیکن مکمل نہیں. تو ان میں سے تقریباً 14 نسخوں کا تعارف بستان المحدثین میں شاہ عبدالعزیز نے کرایا. اور اس کی اول حدیث کیا ہے اور کون سی حدیث اس میں ہے جو دوسرے میں نہیں ہے، اس طرح سے نشان دی. انہوں نے جو کہ غافقی کی وہ دیکھی تھی مسند الجوہری، اس کی روشنی میں انہوں نے اس پر تبصرہ بھی کیا. اور اسی سے نقل کرتے ہوئے صدیق حسن خانی اتحاف النبلاء میں اور ذکر سائز. لیکن یہ سب معلومات چونکہ پرانی ہیں تو ان کے بارے میں جو اپ ڈیٹ معلومات ہیں وہ ہونی چاہیے. ہر ایک کو تلاش جو سجو کرنی چاہیے. ان روایتوں میں سے کون سی موجود ہے، کون سی چھپی ہے موجود نہیں ہے موجود، ان کی طرف رجوع کرنا، ان کا دراسہ کرنا، یہ جدید باحثین کا کام ہے. اور الحمدللہ موجود ہے. عموماً اکثر نسخے جو ہے موطا کے وہ ایسے ہی موطا امام مالک بس. اب یہ نہیں لکھا ہوا کب کا لکھا ہوا، کیا ہے، کس کی روایت ہے، دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ یحییٰ لیثی کی روایت ہے یا کوئی ابو مصعب زہری کی روایت ہے. تو یہ مخطوطات کے ماہرین کا کام ہے کہ وہ چیک کریں اور دیکھیں. اور ایک مخطوطے سے بھی استغنا نہ کریں. ڈاکٹر محمد مصطفیٰ آدمی صاحب بیان کرتے ہیں کہ مجھے جب مکلف کیا گیا وہاں امارات کی طرف سے تحقیق کرنے کے لیے، تو نسخوں کی تلاش میں نکلا. امارات گیا، یہاں گیا، وہاں گیا، لیکن اچھے نسخے صرف 6 ملے. سوچیے اتنے زیادہ نسخے، انہیں 6 نسخوں کو بنیاد پر اپنے ایڈیشن کیا ہے. ان 6 نسخوں کو 6 نسخوں کو سامنے رکھے. بہت لمبا تفصیلی مقدمہ لکھا ہے انہوں نے موطا اور موطا کا تعارف، مختلف سراویل کا تعارف. تو یہ جو 6-7 ہیں ان میں ایک ٹکڑا اور ملا ہے، یہ ہے ابن بکیر، وہ ابھی نہیں چھپا ہے، ابھی تک نہیں چھپا. قلمی ہے وہ استنبول میں. تو اس طرح موطا کے تقریباً 7-8 نسخے تو چھپ گئے ہیں اور ایک آدھ نسخہ جو ہے ابھی وہ قلمی شکل میں موجود ہے. اور ان کے درمیان اختلافات کی نوعیت یہ ہے کہ کہیں کہیں مثلا امام مالک کے اجتہادات ہیں، کہیں نہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ کہیں کہیں مثلا وہ سوالات جو کیے گئے تھے
اور یحییٰ بن یحییٰ لیثی نے خاص طور پر کیے ہوں گے یا ان کی مجلس میں کیے گئے تھے جو آخر میں پڑھا گیا. اس سے پہلے کی مجلس میں دوسرے لوگ رہے ہوں گے, انہوں نے پڑھے, وہ نہیں تھے وہ سوالات, تو وہ سوالات ان کے جوابات امام مالک کے نہیں. لیکن فی نفسی تقریباً حدیثیں ہیں. اچھا ان میں بھی کچھ کمی آتی ہے. اس میں ایک اختلاف کیا ہے, ترتیب کا اختلاف ہے. کوئی باب پہلے ہے, کوئی باب بعد میں, کوئی تو یہ تو ہو سکتا ہے, کوئی بات نہیں. تو اس طرح کے ہی اختلافات ہیں اور کوئی ایسی مطلب بنیادی کوئی ایسا اختلاف نہیں کہ بالکل ایک دوسرے جس کی وجہ سے کتاب کی صحت پہ کوئی مطلب نہیں ہوتا. لیکن ایک روایت ہے, ان روایات میں سے جو بلاغات میں سے 4 روایتیں ہیں, تو ان میں ایک روایت جو پہلی روایت ہے, تو اس کی روایت میں یہ عجیب غریب اختلاف ہے موجود ہے. ہر روایت کسی میں کچھ ہے, کسی میں کچھ. انی لا انسا ولیکن انسا لاسن, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اس کی سند نہیں ملی آج تک. تو اب وہ کسی روایت میں انی لا انسا او انسا لاسن, تو اب اس کی ترجیح کیسے کی جائے؟ وہ اولاً ہے ہی نہیں ہے وارد کہیں کسی آپ کو وہ اختلاف جب ملتی بھی نہیں ہے تو اچھا اس سلسلے میں بہت زیادہ تحقیق جس نے کی ہے, اختلاف روایت و تصحیح تحریف اور ناموں کے ضبط اور ان سب چیزوں پر سب سے زیادہ جس نے محنت کی ہے وہ ایک تو ابن عبد البر ہیں, تمہید میں انہوں نے یہ کام کیا, اور دوسرے ہیں قاضی عیاض. قاضی عیاض نے مشارق الانوار کے نام سے کتاب لکھی. مشارق الانوار میں اس طرح کے جتنی مشکلات تھے موطا کے اختلافات تھے, اس روایت میں یہ ہے, اس روایت میں یہ ہے, اور اس میں اس طرح سے وہاں ہے, اس میں اس طرح تعریف ہے, اس میں ان سب پر انہوں نے تنبیہ کی اور اس کے وجہ اور مشکل الفاظ کے معنی بھی بیان کیے. اسماء کا ضبط کیا ہے صحیح وہ انہوں نے بیان کیا, کس نے وہم کیا ہے, کس نے نہیں وہم کیا, سب چیز ہوتا ہے. اتنی خدمت ہوئی ماشاء اللہ اس کتاب تو یہ کتاب مطلب یہ مشارق الانوار بے نظیر بلکہ مشارق الانوار کا خاص طور پر شاہ ولی اللہ ذکر کرتے ہیں کہ اس کتاب کو مطلب حفظ جان بنانا چاہیے, اس کو پڑھنا چاہیے. موطا اور صحیحین کے لیے یہ کتاب کافی ہے. مشارق الانوار کو ضرور مشارق الانوار جو ہے ان تینوں کتابوں کے مشکلات کے حل کے لیے کافی ہے, مطلب صحیحین کے لیے بھی اور موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. تو شیخ کتنی اہم کتاب تھی ماشاء اللہ, امت میں قبولیت کے درجے پہ بھی رہی, شہرت بھی بہت ملی, کافی شرحیں لکھی گئی ہوں. اس کی شرح تو بہت زیادہ لکھی گئی پرانے, لیکن یہ کہ اہم ہم جو مشہور شرح ہیں جن سے استفادہ کرنا چاہیے اور جن کی طرف رجوع کرنا چاہیے, ان میں ایک تو ابن عبد البر کی شرح, 2 شرح ہیں, ایک التمہید ہے, دوسری الاستذکار ہے. تو تمہید میں انہوں نے صرف مرفوع حدیثوں کی شرح, وہ موقوف اور صحابہ تابعین کی وغیرہ موقوف اور اس کی نہیں. اور تمہید میں لیکن حدیثوں کی ترتیب جو ہے موطا کے شیوخ پر, یعنی ہم مالک کے شیوخ, تو ان شیوخ کے ایک شیخ کی جتنی حدیثیں اس میں آئی چنانچہ وہ مختلف باب اور اس میں, یعنی اس ترتیب پر نہیں جو موطا ہے. استذکار ہاں یہ نہیں تمہید, اور استذکار موطا کی ترتیب پر ہے, اور اس میں انہوں نے مرفوع حدیث کی تو مختصر شرح کی ہے, لیکن موقوف حدیثوں کی اور جو آثار صحابہ ہیں اور جو مالک نے اجتہاد کی اس کی بھی تشریح کی. تو یہ فائدہ ہے استذکار, ایک تو ترتیب پر ہے, ایک دوسرا ہے کہ سب چیز کی شرح. اور تیسری ایک شرح جو بہت اہم ہے وہ ہے, اچھا تمہید بھی یہ کیا ہے کہ انہوں نے وہ سارے حدیثی ناحیے سے اس کی اہمیت کہ کہیں کسی جگہ انہوں نے مثلا مرسل بیان کیا تو کہاں اس نے متصل بیان کیا ہے, وہ ساری اس کے پھر اس کے کون سے شواہد ہیں کیا ہے, یہ سب انہوں نے. تو ان دونوں شرحوں کے بعد ایک شرح قاضی ابوبکر بن العربی کی, ابن العربی الصوفی نہیں, ان کی 2 شرح ہیں, ایک مختصر شرح ہے اور ایک لمبی شرح. تو مختصر شرح جو ہے القبس کے نام سے, القبس میں انہوں نے یہ کیا بہت اہم کام کیا, بلکہ اس کتاب کو پڑھنا چاہیے ضرور. القبس میں جو ابواب ہیں موطا کے, ان ابواب میں کیا گفتگو کی ہے, امام مالک کا مقصد کیا ہے اس باب میں, وہ بیان کیا, یعنی باب کی اجمالی شرح کر دی. اب مفصل شرح کے لیے المسالک ہے, تو المسالک میں حدیثی ناحیے سے فقہی ناحیے سے لمبی بات ہے. یہ 2 مؤلف ہوئے, تیسرے مؤلف ہیں ابو الولید الباجی, جن کے وفات 474 میں, تو ان کی بھی 2 شرحیں تھیں, لیکن جو بڑی شرح تھی بہت بڑی, وہ تو الاستیفاء کے نام سے وہ نہیں ملتی ہے, لیکن اس سے جو منتقا ہے المنتقا کے نام سے جو چھپی, وہ 7 جلدوں میں چھپی ہوئی. ہاں, لیکن اس شرح اور ان دونوں شرحوں میں فرق یہ ہے, یعنی ان کے اور ابن عبد البر کے درمیان, انہوں نے صرف فقہی ناحیے پر گفتگو کی اور انہوں نے حدیثی نہیں کیا. تو اگر ان دونوں کو جمع کر دیا, کچھ لوگوں نے بعد میں متاثرین نے ان دونوں کو بھی جمع کرنے کی کوشش کی. اچھا ماشاء. تو اب الحمدللہ یہ تینوں مؤلفین کی یہ شرحیں چھپ گئی ہیں. اگر مختصر طور پر کسی کو استفادہ کرنا ہے تو سیوطی کی تنویر الحوالک ایک بہترین حاشیہ ہے, پھر شرح موطا امام مالک کے, اس میں جتنے مشکلات ہیں ان کے الفاظ ہیں وہ سب کے. اور دوسری زرقانی کی شرح ہے جو ان کے متن کے ساتھ چلتی ہے, موطا کے متن کے ساتھ. یہ دونوں, تو یہ چند 5 جو شرح ہیں, 5 مؤلفین ہیں, ان کی یہ شرحیں بہت متداول و معروف ہیں.
لیکن موطا کو جس طرح سے انشاءاللہ ہم آخر میں آئیں گے، اس سے استفادہ کرنے کے لیے جو سہل طریقہ اور جو اس کے لیے ایک دم محبت راستہ بیان کیا وہ شاہ ولی اللہ نے آ کے کیا۔ شاہ ولی اللہ نے حرمین شریفین سے واپسی کے بعد 1145 ہجری میں واپس گئے، تو انہوں نے یہ کیا کہ موطا کو اصل اور اساس بنا کر کے اس کی 2 شرح لکھی، مختصر عربی میں لکھی اور ایک مطول فارسی میں مصفح اور عربی میں مصوع میں یہ ہے کہ امام مالک کے اجتہادات وغیرہ سے مختصر کر کے انہوں نے صرف مرفوع اور موقوف و مقطوع حدیثوں باقی، اور اس میں پھر اس کے بعد کچھ مختصر سی شرح میں جس میں غریب الفاظ کی شرح ہو سکتا ہے، اسماء وغیرہ کچھ۔ اصل شرح ان کی ہے مصفح میں جو مسائل پر بحث ہے گفتگو، جس میں جیسے استدار میں بحث مسائل پر گفتگو، تفصیلی گفتگو، پھر محاکمہ، اور انہوں نے پھر حنفی اور شافعی فقہ دونوں کے درمیان تقابلی مطالعہ کیا ہے اور دلائل کی روشنی میں ترجیح کا کام کیا، بلکہ 80% مسائل میں انہوں نے مذہب شافعی کی ترجیح کی، مذہب حنفی کے مقابلے، جیسا کہ ڈاکٹر مظہر وقا نے کتاب ہے اصول فقہ اور شاہ ولی اللہ، اس میں انہوں نے اس کا ذکر کیا، اس کا پورا چارٹ دیا ہے کہ کتنے مسائل میں دیکھیے مصفح میں انطلاق الفکری میں بھی اس کا حرکت انطلاق الفکری میں بھی 12 کہنا یہ ہے کہ انہوں نے یہ بتایا کہ موطا بحیثیت متن کے گویا یہ حدیثیں ہیں اتنی تھوڑی سی ہے، مصوع چھوٹی سی کتاب، اور اس کی شرح تفصیلی پڑھنا ہو تو فارسی میں زمانے میں اپنے زمانے میں اس کتاب کا ترجمہ کر رہے تھے ڈاکٹر محمد ادریس زبیر ہیں ہمارے دوست، وہ اردو میں ترجمہ کر رہے تھے، کہہ رہے تھے عربی میں بھی کسی کو ترجمہ کرنا چاہیے، پر میں کویت میں تھا تو کسی نے کہا کہ اس کا ترجمہ کیوں نہیں عربی میں تم لوگ کرتے، فارسی میں کون پڑھے گا، تو اگر کوئی شخص فارسی سے عربی میں ترجمہ کرنے کی اختیارات کی بہترین قابل ترجمہ کتاب ہے، اور یہ مطلب بلکہ امام انہوں نے شاہ ولی اللہ نے یہ لکھا ہے کہ موطا ایسی کتاب ہے کہ یعنی الطرق مسدودۃ للاجتہاد والتفقہ الا عن طریق الموطا، یعنی راستہ ہی بند ہے، کیا بات، یعنی تفقہ اور اجتہاد آپ چاہتے ہیں تو بغیر موطا پڑھے ہوئے آپ نہیں کر سکتے، کیا بات، موطا پڑھے بغیر، موطا پر توجہ دیے بغیر آپ فقیہ اور عالم بن ہی نہیں سکتے۔ چنانچہ مطلب جو جن لوگوں نے بھی اہتمام کیا موطا کا، ان کو آپ دیکھیں گے کہ ایک تو یہ کہ ان کے اندر اعتدال ہو جاتا ہے پیدا، پھر تفقہ کی راہ ان کے لیے کھل جاتی ہے، پھر احادیث میں نقد و تحقیق کا ملکہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، استنباط کا طریقہ امام مالک جس طرح سے بتاتے ہیں ویسے آپ نے استنباط کی، بلکہ ان کی مخالفت بھی کیجیے، کوئی بات نہیں، تو یہ سب فائدے جو ہیں امام مالک کے موطا سے ہیں، اور ان کے جو یہ مشہور جو شروع حواشی یہ ہیں، اس کے علاوہ بہت سے شروع حواشی اور بھی بہت سے لکھے گئے، لیکن یہ مطلب ان کتابوں کی طرف تخصص کے لیے رجوع کرنا چاہیے، یہ چند 5-7 کتابیں جو میں نے ذکر بنیادی ہیں، یہ بہت اہم ہے ایک طالب علم کے لیے، محقق کے لیے بہت مناسب۔ اسی طرح موطا امام مالک پہ اور بھی مختلف طرح سے دراسات بہت طرح کے ہیں، اس میں مثلا کسی نے شیوخ مالک پر لکھا ہے، ابن خلفون نے امام مالک کے جتنے شیوخ ہیں ان کے حالات ان کی طرح، لیکن یہ کتاب اتنی غلط چھپی ہے، آج تک میں نے اتنی محرر کتاب شاید 2 ہی 4 دیکھی اور چھپی ہے، ایک محمد زین محمد اظہر ہے، انہوں نے چھاپ کر اس کا کباڑا کر، دوسرے اسی طرح سے کسی نے مثلا الروات عن مالک سے روایت کرنے والے، چاہے وہ موطا کی روایت کرنے والا یا دوسرا، تو اس پر خطیب بغدادی نے کتاب لکھی ہے، ہیبت اللہ ابن اکفانی نے کتاب لکھی، اس طرح ابن ناصر الدین دمشقی نے کتاب لکھی ہے، اتحاف السالک ترجمۃ الروات عن مالک، اور ایک اور ابن بشکوال نے کتاب لکھی، اسی طرح سے کسی نے مثلا موطا مختہ کی مختلف جو روایتوں کے اندر اختلافات ہیں اس پر کتاب، ہم دارقطنی کی کتاب وقت اختلاف الموطا، کسی نے اس کے غریب جو مشکل الفاظ ہیں اس کی تشریح میں کتاب لکھی، اس پر بہت سے لوگوں نے، ابن سید الوطیوسی، ابو الولید البخشی اور الاخفش الالحانی، کتنے لوگوں نے لکھی ہیں، 10-12 کتابیں اس پر، رجال موطا پر ایک کتاب لکھی ہے ابن الحدہ، اسی کتاب کا اختصار کر کے سیوطی نے اسحاف المبطأ برجال موطا کے نام سے لکھی، تو اس کے مختلف پہلوؤں پر کتابیں کافی لکھی گئی ہیں، حتیٰ کہ اس کے ایسی حدیثیں جو صحیحین میں نہیں ہیں اس پہ اس کے زوائد صحیحین میں جو حدیثیں نہیں ہیں وہ زوائد الموطا علی صحیحین ایک شخص نے تیار کی، وہ بھی ہاں، اور ایک شخص نے تو جرأت کر کے، وہ سلیم الہلالی صاحب ہیں اردن میں، انہوں نے جرأت کر کے صحیح الموطا اور ضعیف الموطا بھی بنا دیا، انہوں نے موطا میں کچھ صحیح حدیثیں ہیں، کچھ ضعیف حدیثیں یعنی جو مرسل منقطع ہیں یا جن کی سند نہیں ملی ہے، لیکن بہرحال یہ تجنی ہے، یعنی اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ حدیثیں چند تھوڑی سی حدیثیں ان کے بارے میں تب بھی محدثین نے کر دی ہے، لیکن اب اس میں ہر حدیث کی کتاب کی طرح سے اس میں صحیح اور ضعیف کرنے کی ضرورت نہیں، جو موطا کی ساری حدیثیں اور جتنے صحابہ تابعین کے آثار ہیں سب صحیح ہے، یہ جرأتیں یہ مطلب جرأتیں بھیجا ہے، تو اس طرح کے مختلف کوششیں، یعنی مختلف پہلوؤں سے کام ہوئے ہیں، اتنے کام ہوئے ہیں کہ ان کا شمار قطع نہیں۔
اب شیخ ذرا سا ہم لوگ اپنے ملک میں بھی جائیں. ہاں اپنے امام شاہ ولی اللہ محدث محدث دہلی نے دروازہ کھولا. ان کے علاوہ اور کن لوگوں نے انہوں نے پڑھنے کا سلسلہ شروع کیا, کتاب لکھی, وہ دونوں کتابیں جو میں نے بتائی. ان کے علاوہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی خاندان کے ایک تھے مولانا سلام اللہ دہلوی, انہوں نے ایک کتاب بہت ہی اچھی شرح لکھی المحلہ کے نام, لیکن افسوس کہ آج تک چھپی نہیں. المحلہ بہت کہیں ہے موجود ہے مخطوطات اس کے پائے جاتے ہیں ہندوستان کی لائبریری میں, ہندوستان پاکستان کی لائبریری میں. بلکہ جو لوگ سن رہے ہیں پھر وہ تلاش و جستجو کریں, بلکہ اس کے بارے میں ایک عالم نے کہا کہ یہ شرح بہت اہم ہے, اس میں بہت سے مسائل ہیں ایسے کہ جو ذکر, اب میں نے تو دیکھی نہیں, میں اس کو نہیں لگا سکتا, لیکن تلاش و جستجو کر کے اس کو دیکھنا چاہیے کیسی ہے, قابل ارشاد کو تو شائع کرنا چاہیے. اس کے بعد پھر ذکر ملتا ہے شاہ عبدالعزیز صاحب نے کچھ حاشیہ لکھا تھا ان کی مصفہ پر, تو اب وہ حاشیے وہ نہیں ملتے. شاہ عبدالعزیز کی تحقیقات بہت ہی دقیق ہوتی. پھر مولانا ایک تھے بشیر الدین قنوجی 1296 میں جن کی وفات, ان کی ایک شرح کا ذکر ملتا ہے لیکن اس کا کوئی پتہ نہیں کہ کیا ہوا نہیں. اور تو اس طرح سے پھر بعد میں متاخرین کے یہاں آپ دیکھیں کئی آدمیوں نے شرح لکھی, ان میں آخری شرح جو ہے یہ مولانا زکریا کاندھلوی صاحب کی عجوز المسالک, پہلے وہ لمبی 2-3 جلدوں میں چھپی تھی, بعد میں وہ پھر 17-18 جلدوں میں چھپی ٹائپ کر. اور یہ تو شروع کا حال ہے. شرح پہ مختصر مطلب یہ ہے کہ شرح جو ہے, اب جیسے ہندوستانی علماء کے عام طور پر جو مختلف علماء کی شرح ہیں, چند 2-3 کو مستثنیٰ کر دیجیے تو الگ بات ہے, ورنہ وہ اکثر جیسے نقول کا مجموعہ ہوتا ہے. قال الحافظ فی الفتح, قال الزرقانی, قال ابن حجر, قال ابن عبد البر, تو مجموعہ. اگر ان سارے نقول یا نصوص کو کہا جائے کہ اپنی اپنی جگہ چلے جاؤ تو میرے خیال سے تھوڑا سا حصہ بچ جائے گا. یہ اکثر شروع یا تفسیر کی کتابوں کا یہی حال, اور یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے. یہ طریقہ ایک زمانے میں تھا کہ جب کتابیں متداول نہیں تھیں, مصادر مطبوع نہیں تھے, ہر ایک کے پاس نہیں تھے, تو یہ چیزیں آج بھی بلکہ بہت سے لوگ یہاں مکہ میں ایک بہت بڑے عالم ہیں محمد علی آدم, ایتھیوپین, ماشاء اللہ بڑی سنن نسائی کی شرح 25-30 جلدوں میں لکھی, ابن ماجہ کے پھر اسی طرح سے 25-30 جلدوں میں شرح لکھنی شروع کی. اور اب کسی شخص کا ذکر آئے گا تو تہذیب سے پورا جو سب کچھ رکھ دیا اس میں, کسی لفظ کا تو کسی لغت کی کتاب سے نقل کر دیا, کسی فقہ کے مسئلے سے متعلق تب تو 100 جلد بھی آسانی سے, تو 100 جلد بھی بن سکتی ہے. تو یہ طریقہ ہے ابھی بھی. اب آپ طلبہ ماشاءاللہ بڑا خوش ہوتے ہیں. بلکہ ایک بات ذکر کروں, مولانا عبد المتین صاحب سلفی تھے, ایک بار آپ کہا کہ وہ نسائی والی شرح ان کے لیے, میں نے کہا اس کو کیا کریں گے آپ, تعلیقات السلفیہ پڑھیے, مولانا تعالیٰ نے ہو جائے گی. کہا نہیں وہ واقعی شافی نہیں ہے, پڑھانے والے کے لیے ضرورت پڑتی ہے اس کو, وہ زیادہ ٹھیک ہے. میں نے کہا ہاں تو ٹھیک ہے, تو لے کر کے پھر گئے تھے, وہ شروع میں چھپی تھی. اچھا ماشاء تو ایسے بھی ہیں, مدرسین کو ضرورت ہے, اساتذہ کو ضرورت ہے. تو یہ تو مطلب تالیف اور شرح اور حاشیے کے نہیں. اس کی ایک خدمت یہ بھی ہے جس کا ذکر کرنا چاہیے, ہمیشہ بر صغیر کی خدمات میں اس کا ذکر کرنا چاہیے کسی بھی فن کے سلسلے میں, کہ مطلب اس کی طباعت اور اشاعت کے سلسلے میں جو ایڈیشن شائع ہوئے ان کی کیا اہمیت ہے. تو اس میں 2-3 ایڈیشن ایسے ہیں. ایک تو یہ کہ سب سے پہلے موطا جو ہے ہندوستان میں چھپا, دنیا میں سب سے پہلے 1266 ہجری میں مطبع احمدیہ دلی سے آیا ہے. سب سے پہلا ایڈیشن موطا بھارت سے چھپی, کیا بات ہے. دوسرا ایڈیشن جو ایک بہت ہی اہم ایڈیشن ہے, اس پر حواشی اور بہت ہی دقت کے ساتھ فروغ کا لحاظ رکھا گیا, مطبع فاروقی سے 1291 ہجری میں چھپا, وہ بھی بہت اہم اور بہترین ایڈیشن ہے. کن کی. اور تیسرا وہ اس زمانے میں پھر محمد بن عبداللہ غزنوی وغیرہ اور دوسرے علماء تھے جنہوں نے اس پہ حواشی پر کام کیا. اچھا تیسرا ایڈیشن وہ بھی مطبع مجتبائی دلی میں پہلے ہوا تھا, دربار میں کانپور گیا, وہاں سے چھپا ہے 1307 ہجری. یہ 3 ایڈیشن, پہلا ایڈیشن تو کوئی جانتا بھی نہیں کہ کہاں ہے, لیکن ان دونوں ایڈیشنوں سے استفادہ لوگوں نے بعد میں کیا اور بتایا ہے کہ دنیا میں لوگوں نے خاص طور پر مطبع مجتبائی والے ایڈیشن. تو طباعت کے لحاظ سے بھی ان ایڈیشنوں کا ذکر, بات کے اندر جو چھپتی ہوں تو بہت سے اغلاط کا مجموعہ ہوتی ہے, لیکن ان ایڈیشنوں کا اہتمام کرنا چاہیے. اس لیے اس زمانے میں علماء ہوتے تھے جو تصحیح اور تحقیق کا اہتمام, یعنی حقیقت میں تحقیق نص کا کام وہ کرتے ہیں. جو آج کل ہم لوگ کہتے ہیں نہیں تحقیق تو کچھ ہے نہیں, تحقیق سمجھتے ہیں جو حاشیے میں لمبا سا لکھتے ہیں وہ حاشیہ ہے, وہ تحقیق ہے. اب متن چاہے جیسا بھی ہو الٹ پٹنگ کا, جیسے آج کل کے موقع میں شیخ. تو یہ باتیں ماشاء اللہ کئی حوالوں سے. اس کے ساتھ ساتھ پھر ترجمہ بھی, مطلب اردو میں سب سے پہلے ترجمہ جو کیا ہے وہ مولانا وحید الزمان صاحب نے کیا. مولانا وحید الزمان صاحب نے اس کا تو لگ بھگ انہوں نے کتب ستہ کا ترجمہ خصوص موطا کا بھی کیا, اور یہ تقریباً 1297 ہجری میں چھپا, بہت پہلے چھپا, یعنی 13ویں صدی ہجری کے آخر میں. کیا بات ہے. اس وقت سے لے کر آج تک آخری ایک ترجمہ میں نے دیکھا مولانا محمد رفیق قصری صاحب کا, وہ ترجمہ ہے بہت اچھا ترجمہ پاکستان سے چھپا. ایک اور حافظ زبیر علی زئی صاحب کا ترجمہ, عبد الرحمن ابن قاسم کی جو روایت ہے الملخص قابسی کی, اس کا ترجمہ انہوں نے کیا روایت ابن قاسم.
زبیر علی صاحب، حافظ زبیر رضی صاحب. تو اس طرح سے مختلف زبانوں میں الحمدللہ اس کے ترجمے انگلش میں بھی ترجمہ میں اس زبانوں میں. ماشاء اللہ. تو یہ کام کیا آپ کی نظر میں شیخ، ہم لوگ اب بالکل وہ اپنے وقت کے بھی آخر آخری میں. پڑاؤ پہ ہیں، بلکہ وقت وقت ہم لوگ گزر کا چکا جا رہا ہے. تو 2-3 منٹ بعد ہم لوگوں نے شروع بھی تو کیا. جی تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو وہ ہم کیسے استفادہ کریں موطا سے. اچھا دیکھیے، اور ہم کیا اضافہ کر سکتے ہیں، ہم کیا استفادہ کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو اسے پڑھنے کے لیے کچھ گائیڈ لائنس دینا چاہیے، اس کے بعد اس سے نکالیں گے. تو سب سے پہلے تو آپ موطا کو پڑھیں، اس کی سیر کریں، اور اس کے لیے جو بہترین ایک مناسب اور مختصر طریقہ ہو سکتا ہے وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. سب سے پہلے تو امام مالک کے حالات میں کوئی کتاب پڑھ لیں، چھوٹی سی کتاب، چاہے صحیح سنن نبوی کی کتاب صحیح، حیات مالک پڑھ جو بہت پرانی ہو چکی، 100 سال پہلے لکھی، 1917 میں وہ کتاب شائع ہوئی. 2019 چل رہا ہے. ایک صدی 102 سال. لیکن پھر بھی مطلب اردو میں وہ کتاب ہے، پڑھیں. اگرچہ اس میں معلومات بھی بہت سی کمی ہے اور غلطیاں ہیں، آخر میں تحریف تصحیف سے پر ہے وہ کتاب. پتہ نہیں دار المصنفین والوں نے آج تک ایڈٹ کر کے اس کو چھاپا کیوں نہیں. بہرحال چھاپنا چاہیے اس کتاب کو، یا پھر یہ کہ کوئی کتاب الگ سے مجھے نظر نہیں ہے کہ امام مالک پر میں موطا پر کوئی کتاب نظر ہو، تو کم سے کم ان کے حالات پر ایک کتاب کوئی پڑھے اردو میں. عربی میں تو بہت سی کتاب ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ موطا کو پڑھنے سے پہلے، یعنی سب سے پہلے مصوبہ جو ہے نا، شاہ ولی تیار کیا ہے، جو ملخص تیار کیا ہے، وہ پڑھ لے آپ. اور اس کے شروع میں مصفہ کا جو فارسی میں مقدمہ جو لکھا ہے انہوں نے، جس میں موطا کے اہمیت اور اس کے اصول و ضوابط فوائد وغیرہ بیان کیے ہیں، اور اس میں جو اہم مباحث ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں. وہ ایک طرح سے کنجی ہے موطا میں داخل ہونے. فارسی جس کو نہیں آتی نہیں تو وہ اس کے مقدمے کا ترجمہ کر دیا ہے اور اسی مصوبہ کے شروع میں لگا ہوا. اچھا، کیا تسہیل و درایت الموطا کے نام سے، تسہیل و درایت الموطا کے نام سے عبد الوہاب دہلوی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا. تو المصوبہ کے ساتھ چھپ رہی ہے، المصوبہ کے شروع میں چھپا ہوا. ٹھیک ہے. تو یہ اگر کر لے تو اجمالی طور پر تمام احادیث آثار صحابہ سے واقف ہو جائے گا، اس کی مشکلات بھی حل. دوسرے نمبر پر القبس، وہ جو ابن العربی کی ہے، جو ابواب کی شرح ہے، وہ پڑھ لیتا ہے کہ ہر باب کا کے اغراض و مقاصد سامنے ہے. تیسری چیز ہے کہ اس کے بعد پھر موطا کا کوئی اچھا سا نسخہ، چاہے فواد عبد الباقی والا ہے، ڈاکٹر مصطفیٰ آدمی والا ہے، کوئی بھی استعمال کرے، اور اس کو تنویر الحوالک سامنے رکھ کر کے، تاکہ جب بھی کوئی مشکل درپیش ہو تو اس حاشیے کی روشنی میں اس کو حل کرے. چوتھا یہ کام کرے کہ اس کے بعد حدیثوں کے سلسلے میں تجسس ہو. اگر اس کے اندر حدیثی نفس ہے یا فقہی نفس ہے، تو حدیثی نفس ہے تو حدیثوں کے سلسلے میں جائزہ لے کے یہ حدیثیں کہاں ہیں، موطا کے میں امام مالک کے طریق سے کس کی جگہ، تو اس کے لیے وہ اگر بشار آباد معروف والا ایڈیشن دیکھ لے تو نیچے حاشیے میں اس کے بعد تتبع کرے، تو اسے اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے امام بخاری اور مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، یہ سب اور امام احمد بن حنبل وغیرہ سب یہی امام مالک کی حدیثوں کو لیتے ہیں، اس کے شواہد جمع کرتے ہیں اور اس سے استفادہ کرنا چاہیے. اس کے بعد کیا ہے کہ اگر حدیث کے سلسلے میں سند و متن اور اس کے اختلاف روات اور اختلاف روایات، اس میں کسی نے مرسل کسی نے منقطع، یہ تو اور پھر مزید تمہید تک پہنچے تو تمہید پڑھے گا اگر، تو اس کے بعد مزید فقہی مسائل کی تحقیق مطلوب ہو تو پھر اس کے بعد پھر الاستذکار ہے اور المنتقى ہے، جیسے کہ میں نے بتایا. اور اس کے الفاظ، غریب الفاظ اور ضبط اسماء رجال اور کسی طرح کے مشکلات سے متعلق میں نے بتایا کہ مشارق الانوار سے استغنا نہیں، یہ بات میں نے نہیں کہی، شاہ ولی اللہ نے بھی کہی. اور پھر آپ کو اگر یہ پتہ کرنا ہو کہ امام مالک نے جو یہ حدیث منتخب کی ہے، اس کے علاوہ کون سی حدیث ہے اس باب میں، تو اس کے لیے ایک کتاب ہے جامع الاصول، جس میں انہوں نے 6 کتابوں کی حدیثیں جمع کی، 6ٹھی کتاب موطا رکھی ہوئی ہیں. تو اس میں اگر اس باب میں آپ چلے جائیں گے، وہ حدیث جو امام مالک کی اس میں ذکر ہوگی، اس کے علاوہ جو جتنی حدیثیں سب اکٹھا مل جائیں گے. یعنی یہ ایک بہترین طریقہ ہے کہ ایک باب کی ساری حدیثیں یا اس کے جتنے شواہد ہیں وہ معلوم کرنے کے لیے. اور مالکیہ کی تفریعات اور فقہی مسائل کے سلسلے میں المنتقى باجی کی وہ میں نے بتایا تھا بہرحال. اور ان سب سے مستغنی کرنے والی یا اس منتہا تک پہنچنے کے لیے ایک موسوعۃ شروح الموطا کے نام سے القبس اور التمہید اور الاستذکار، ان تینوں موطا کی ترتیب پر اور ڈاکٹر عبداللہ ترکی صاحب نے ملا کر شامل کیا. تو یہ تو ہوئی موطا کے مطالعے کے سلسلے. اب ہمیں کام کس کس طرح سے، اب کام کس کس طرح سے دیکھیے، ہم موجودہ دور میں بھی زندگی گزار رہے ہیں، تو اس میں بہت سے ایسے مسائل درپیش ہیں، چاہے وہ تعلیم و تربیت کے تعلق سے ہوں، چاہے معاشرتی مسائل ہیں، چاہے آپس میں مسلمانوں کے اختلافات اور اخلاق اور ان کے زوال سے متعلق چیزیں ہیں، یا مسلمانوں کی مثلاً کمزوری اور ضعف اور وہ پست ہمتی اور ان چیزوں سے متعلق. تو موطا میں یعنی ہر موضوع سے متعلق اصولی اور اساسی حدیثیں ہیں، اس میں سے استخراج کر کے اور مزید دوسری اس کی کتابوں کا مراجعہ کر کے اس کی روشنی میں اسلامی تعلیمات پیش کریں. مثلاً آپ کو خواتین سے متعلق گفتگو کرنی چاہیے، موطا میں کیا ہے اس
صحابہ تابعین کا تعامل کیا تھا اس پر. یعنی یہ جو رواسب، یہ جو 14 صدیوں میں 13-12 صدیوں کے اندر جو سارے زوال کے دور میں خاص طور پر ادھر جو 6-7 صدیاں ہیں، یعنی اس سے جو مسلمانوں کے معاشرے کا جو تصور پیدا ہوا ہے اور پوری دنیا نے اس کو جان بوجھ کر بدنام بھی کرنے کی کوشش کی، اس سے ہم نکل کر کے ان قرون اولیٰ میں قرن سلف میں پہلی دوسری صدی ہجری میں ہم چلے جائیں گے، اور وہ صحیح اسلام صحیح مسلمانوں کی تصویر ہے. یعنی مدینہ کا معاشرہ کیا تھا، مدنی زندگی کیا تھی، مدینہ میں ہم کیسے تھے، کیا تھے، ہمارے لیے اسوہ نمونہ وہ ہے. کیا تو اس کے لیے موطا سے استعمال کیا. اب موطا کو اس ناحیے سے اگر آپ پڑھیں گے تو اتنا بہترین یہ خزانہ ہے جس کی وجہ. اب موطا سے لوگ بدکتے بھی نہیں، بخاری سے کچھ لوگ بدکتے بھی ہیں کہ انہوں نے ہمارے مذہب پر بڑی چوٹ کی ہے، وار کی ہے، لیکن موطا کو سب پسند کرتے ہیں اور الحمدللہ پیار سے اس کو پڑھتے بھی ہیں. ماشاءاللہ کیا بات. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ مثلا انہوں نے عقائد وغیرہ کے مسائل میں کوئی لوچ سے کام لیا. نہیں. اب مثلا نزول جو ہے، نزول باری یندل ربنا کل لیتے میرے سمجھتے ہیں، وہ اس میں موجود ہے. صفات باری سے متعلق حدیث ہے اس میں موجود ہے. تقدیر کے جو نفی کرتا ہے اس سے متعلق بہت شدید قسم کے حدیث و آثار اس میں موجود ہیں. اور بھی تو جیسے میں نے کہا کہ اخلاق آداب سے متعلق بھی چیزیں ہیں، عقائد سے متعلق بھی چیزیں، معاشرتی مسائل کو حل کرنے کے لیے جو نمونے کی چیزیں اس میں ذکر کی وہ بہت ہی قابل قدر. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے اور اس طرح سے موطا کو کوڑیں، اس کو نکالیں اس میں سے جو خزانے ہیں، اور وہ پھر مطلب جیسے قرآن کے بارے میں کہہ رہا ہے سب ورول قرآن توڑو، حل چلا کر کے اس میں سے نکالو. اسی طرح سے موطا کو بھی. ہاں جزاکم اللہ خیر شیخ. چونکہ ہمارا وقت بھی ہو چکا ہے، ہم شیخ کے نہایت شکر گزار ہیں ماشاءاللہ. موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق اتنی جامع گفتگو، تمام جو نکات ہو سکتے ہیں، گوشے ہو سکتے ہیں، ان کو ٹچ کرنے کی کوشش کی گئی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کتاب سے متعلق یہ گفتگو اس کتاب کو ہماری نظر میں زیادہ اہم بنانے میں کردار ادا کرے گی. یہ گفتگو ہمیں کتاب تک پہنچائے گی. ہم انشاءاللہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے موطا کو اپنے ہاتھ میں لیں گے، پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور اس طریقے پہ جس طریقے پہ شیخ نے ہماری رہنمائی کی ہے، ہم شیخ کے لیے دعا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں احباب سے کہ انشاءاللہ موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے استفادے کا یہ راستہ ضرور اپنائیں گے. مصوع اور خاص طور سے جو مصفحہ میں چھپی ہوئی جو تمہید ہے، جو مقدمہ ہے، جو الحمدللہ عربی ترجمہ ہو چکا ہے، مصوع کے ساتھ چھپ رہا ہے، تو اس کو ترجمہ بھی کر دے اس مقدمے کا. بلکہ ماشاءاللہ شیخ کی ہدایت یہ ہے کہ اگر ممکن ہو تو اس کا ترجمہ کر دیا جائے تو بڑی اچھی بات ہو انشاءاللہ. شیخ مجھے اس سلسلے میں ایک بات یاد آ گئی. یہاں کویت میں ایک سلسلہ چلا تھا، تمام جو کتب ستہ ہیں، ستہ کی روایت پڑھنے کا، سماع کا، ہاں، تو اس میں انہوں نے المدخل الی موطا امام مالک، المدخل الی صحیح بخاری، المدخل الی مسلم، سب کے نام سے. تو اس میں بھی ایک چھوٹی سی کتاب ہے موطا کے تعارف، اور اچھی کتاب تو مختصر، لیکن اس طرح کی تو بہت کتاب اور الموطئات کے نام سے نذیر حمدان، الموطئات کے نام سے نذیر حمدان کے، اور یہ کہ المدخل الی موطا امام مالک وہ ہے دوسری. اور اسی طرح سے ایک کتاب اور ہے موطا کے بارے میں، ایک شخص نے بہت اچھی لکھی ہے، وہ محمد علوی مالکی یہاں کے طالب تھے، انہوں نے بلکہ وہی ایک کتاب ان کی اچھی ہے، اور باقی تو سب کتابیں اسی پر لکھی ہیں. انہوں نے موطا کا تعارف، ان کے شروع کا، ان کے منہج کا تعارف کرایا، لیکن مقصد سے ہے بات. تو وہ بھی بہت مختصر ہے، 100-150 صفحے کے اندر سب کچھ. اور ہو سکے تو کوئی شخص موطا کے بارے میں کوئی ایسی ایک کتاب اچھی سی تیار کرے جو بلکہ اردو میں خاص طور سے اگر ہمارے احباب، کوئی کتاب میں نے نہیں دیکھی، باضابطہ کوئی مہذب کتاب اردو میں نہیں ہے، تو اگر وہ تیار ہو سکے تو سارے پہلوؤں پر مشتمل. جی بالکل انشاءاللہ. تو یہ ایک خدمت بھی ہو جائے گی. انہی چند باتوں کے ساتھ آج کی گفتگو کو ختم کرتے ہیں. شیخ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شیخ کو بہتر بدلوں سے نوازے، ہمیں استفادے کی توفیق دے، اور آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے ہم کسی اور فن سے متعلق بنیادی اہم کتاب پہ شیخ کو زحمت دیں گے، اور انشاءاللہ اسی طرح کی پائیدار تعمیری گفتگو انشاءاللہ ہوگی. جزاکم اللہ خیرہ. اور ایک گزارش کریں گے کہ جس طرح آپ استفادہ کر رہے ہیں، کوشش کریں کہ یہ ویڈیو اور لوگوں تک پہنچے، شیئر کر دیں، ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے اگر وال پہ آپ شیئر کر سکتے ہو تو کریں، جہاں لے جا کر کے شیئر کر سکتے ہو کریں، لوگوں تک پہنچائیں. اور اس علم کے راستے میں ہمارا قافلہ جتنا زیادہ جوان ہوگا، مضبوط ہوگا، آگے بڑھے گا، قوم و ملت کا اتنا فائدہ ہوگا. جزاکم اللہ خیرہ. وبارک اللہ فیکم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.